समझने वाला और कोई शख्स नहीं। दूसरी हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे साथ आज इसी प्रोग्राम में एक और अहम शख्सियत प्रोफेसर असलम परवेज साहब है, जिनका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से, हम दिल्ली कॉलेज में उनसे मिलते रहे और दिल्ली कॉलेज से भी रहा, और उसके बाद मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। और गुलजार देहलवी साहब के हवाले से ज़ाहिर है कि साइंस की दुनिया जो गुलजार देहलवी साहब ने शुरू किया था और असलम साहब भी उससे वाबस्ता रहे, तो इस हवाले से हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत असलम परवेज साहब भी हैं। अनीस आज़मी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। अनीस साहब के बारे में तो मुझे तो ख़ास तौर से ज़ाहिर है मेरे वालिद भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेरे वालिद ने अक्सर कहा कि दिल्ली की किसी शख्सियत के बारे में अगर तुम्हें कभी कुछ जानना हो तो अनीस साहब को फ़ोन कर लो, उनसे वो फ़ौरन तुम्हें जो है वो हवाला मिल जाएगा। और बेशक। अनीस साहब ने मुझे एक बार ये बात बताई थी कि अब वो चलन नौजवान रिसर्च स्कॉलरों में मैं देखता नहीं हूँ कि हम लोग निकल जाते थे और दिल्ली की पुरानी इमारतों को देखते थे और गौर करते थे कि ये कौन सी इमारत होगी, फिर उसकी तलाश करते थे। तो इस तरह के मुहक्किकीन में अनीस साहब का शुमार होता है और अनीस साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। और वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के हवाले से हमारे साथ आज प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं। ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब के कामों के बारे में किसी को, अब मुझे लगता है कि शायद इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है सबको कि ख्वाजा साहब रोज़ एक प्रोग्राम करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ अदीबों से, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के, कभी जापान, कभी लंदन, कभी कहीं, कभी कहीं, हर जगह के अदीबों से हमें मुतारिफ कराते रहते हैं। और हमारे साथ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से मोहतरम अतर फारूकी साहब भी जो अभी जुड़ने वाले हैं, और हो सकता है मुमकिन है जुड़ गए हों अतर फारूकी साहब, वो मौजूद हैं। दो और बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ हैं। एक तो खलील रहमान साहब हैं। खलील रहमान साहब तो हमारी खुशनसीबी ये है कि आखिर वक्त में हमारे साथ जुड़ गए, और मैंने खलील साहब को जब फ़ोन किया और मैंने गुजारिश की उनसे, तो खलील साहब ने पहले मुझसे पूछा कि भाई कौन कौन है प्रोग्राम। जब मैंने सबका नाम बताया तो खलील साहब ने कहा, अच्छा हम जैसे दिल्ली वालों में कौन है? तो मैंने कहा कि आप जैसे दिल्ली वालों में आप ही हैं सर। और आज हमारे साथ मेरे वालिद भी हैं, फसी अकमल साहब, जिन्होंने ज़ाहिर है कि गुलजार देहलवी ने जो अपनी एक अंजुमन बनाई थी उसके पैड पे बहुत शुरुआत से 1958 में गालिबन उस अंजुमन की बुनियाद डली थी। जब से मेरे वालिद का नाम उस पैड पे भी था, तो वालिद साहब हमारे फसी अकमल साहब भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं इब्तदाई अतर फारूकी साहब जुड़ गए अख्तर वासिद साहब? नहीं जुड़े हैं ना। तो मैं तारुफी कलमात के लिए फिर अतर फारूकी साहब अभी नहीं जुड़े हैं, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर अख्तर वासिद साहब से कि आप जो है इस प्रोग्राम का तारुफी कलमात जो है वो अदा करें। गुजारिश है मेरी ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाजरीन और सामाईन का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और ये इस खुशी का एतराफ़ करता हूँ और आपके सामने इसका इजहार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी शरीक हो सकें। देखिए, ये इंसानी तारीख़ का बड़ा अलमिया पहली दफ़ा मैंने देखा कि तकरीबन दुनिया महसूर है, लोग नकाब पोश हैं या घरों में खलवत नशीं। इन हालात में अगर ये वसीला जो अल्लाह ने हमें अता किया है इंटरनेट की शक्ल में, ये अगर न होता तो सोचिए कि हमारी और आपकी क्या हालत होती। अभी मैं प्रोफेसर अब्दुल वासिद साहब से वो एक बात कह रहा था कि सर ये रूबरू मुलाकात हो रही है, अल्लाह की बड़ी नेमत है और अल्लाह करे कि बहुत जल्द बिलमुशाफा मुलाकात हो। तो ये वाकई ये बड़ी अच्छा। और ये देखिए, अल्लाह की नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो यकीनन उसके पीछे कोई बड़ी मसलहत पोशीदा होती है जिसका इल्म हमें होता नहीं, और हम इंसान हमेशा बेसब्रे वाक़े हुए हैं तो सब्र सुकून हमसे छिन जाता है। लेकिन कम से कम ये देखिए कि अल्लाह अगर एक किसी वजह से एक मुसीबत हमारे हम पर आ पड़ी है पूरी दुनिया में, तो दीगर वसाइल बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। और दीगर वसाइल में एक बड़ा वसीला ये है कि हम आज इंटरनेट के ज़रिए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसका इस्तेमाल कई तरह से हो सकता था। ज़ाती गुफ्तगू के लिए हो सकता था,
میں اور گپ شپ کے لیے بھی ہو سکتا تھا. اس احباب کی محفلیں اس طرح جم رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان تمام اردو والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کسی نہ کسی طور پر سرگرم ہیں, متحرک ہیں, کام کر رہے ہیں. ان اداروں کو, ان انجمنوں کو اور ان تمام احباب کی کاوشوں کو جو کسی نہ کسی طور پر اردو کے پروگرام کے ذریعے اپنی موجودگی درج کرا رہے ہیں. آج دنیا میں دیکھیے ہر جگہ اس طرح کی آن لائن میٹنگیں ہو رہی ہیں. جب یہ شروع ہوا تھا تو ایک شکایت آئی کہ اردو والے بہت پیچھے ہیں, لیکن الحمدللہ آج آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں تو ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں پروگرام آپ کو مل جائیں گے, آپ پوری دنیا سے مل جائیں گے. صرف ہندوستان اور پاکستان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, بلکہ جہاں جہاں لوگ اردو کے موجود ہیں وہاں وہاں وہ لوگ اپنے طور پر اردو کی ادبی سرگرمیاں کر رہے ہیں, اور اس سے کئی فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وقت جو ہمارے لیے صبر آزما ہے, اس وقت کا بہترین استعمال ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ کم از کم ہم آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کو دیکھ لے رہے ہیں, حالات سے باخبر ہو جا رہے ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس جو سیمینار اور سمپوزیم ہوا کرتے تھے, یقیناً وہ بھی بہت ہوا کرتے تھے اور بہت لوگوں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی, لیکن ابھی جو رسائی ہو رہی ہے اس کی صورت بہت مختلف. لائیو بھی ہو رہی ہے, لائیو کے بعد چونکہ یہ ریکارڈڈ ہوتا ہے, ہر جگہ موجود ہوتا ہے, تو لوگ بعد میں بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس کا کئی جہتوں سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. نقصانات بھی ہیں, ظاہر ہے میں ان نقصانات کی طرف ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. کبھی بھی منفی پہلو پر میں بہت زور سے بات نہیں کرتا, مثبت پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اور آج کا جو سب سے مثبت پہلو ہے یہ اس کی دوسری کڑی. ورلڈ اردو ایسوسی ایشن اپنے آپ میں ایک بڑی تحریک ہے, ایک مشن ہے. عالمی سطح پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو جوڑ سکیں جو اردو کی نشستوں میں شامل ہوتے ہیں, جو اردو بولتے بھی ہیں اور اردو لکھتے بھی ہیں, اردو کے شاعر بھی ہیں, قلمکار ہیں. سب کو ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی طور پر ایک ساتھ جمع ہو, اور الحمدللہ ہم اپنے طور پر وہ کوشش کر رہے ہیں. اللہ جتنا کامیابی دے رہا ہے. لیکن جس طرح کی محفلیں پچھلے, یہ دوسرا سلسلہ ہے. ہمارے دوست, ہمارے بھائی ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب, ہم لوگ ایک ساتھ پڑھے ہوئے ہیں, دوستی بھی ہے, اور کبھی دشمنی نہیں ہوئی الحمدللہ, نہ ہوگی انشاءاللہ. تو ان کی بہت بڑی انجمن ہے اور اس کی تاریخ ہے ہندوستان گیر نہیں بر صغیر کے حوالے سے, کہ انجمن ترقی اردو ہند نے بڑے خدمات انجام دیے, بڑی ان کی خدمات ہیں, ان کا اعتراف کرنا بھی بہت ضروری ہے. ان کے اشتراک سے یہ پروگرام اپنے آپ میں بڑا مستند پروگرام ہے, اور اس پروگرام کے استناد کی دلیل یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان اتنی بڑی شخصیات موجود ہیں جن کو بلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. عہد حاضر میں جو سب سے معتبر شخصیت ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب, وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. سر, میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج کے دانشور اور قرآن فہمی کے حوالے سے بڑا نام, اور عرصوں تک تعلیم سے, تدریس سے جڑے رہے. آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر اسلم پرویز صاحب, ابھی ان کا ٹرم ختم ہوا مولانا آزاد میں, انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے وائس چانسلر, شیخ الجامعہ رہ چکے. اس سے پہلے برسوں تک ذاکر حسین کالج میں آپ نے درس و تدریس کی خدمات انجام دی اور پرنسپل کے عہدے پہ فائز رہے, اور نہ جانے کتنے کام. ظاہر ہے کہ اس پہ وقت ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے. اور خالص دلی والے, میری اس بات پہ انیس اعظمی صاحب بھی مسکرا رہے ہوں گے, اور خلیل واقعی یہ دو ہیں, خلیل صاحب اور یہ فصیح اکمل صاحب بھی, اور ہم لوگ بھی دلی والے ہیں, 30 سال ہو گئے. صحیح ہے, لیکن ہم دوسری اور تیسری صف میں موجود ہیں. نہیں, ہم تو دلی کے روڑے ہیں, روڑے بھی نہیں ہیں بلکہ. ہاں, گلزار صاحب کی زبان میں. جی سر, تو یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے درمیان انیس اعظمی صاحب موجود ہیں. بہت اچھا لب و لہجہ, بہت ہی محنت, بہت ہی سرگرم, بہت ہی فعال. اردو اکیڈمی جب یہ تھے وہاں تو ہم کہتے تھے اردو اکیڈمی کے ستون. اب مولانا آزاد چلے گئے تو انہوں نے وہاں جا کر کے بھی ایک نیا کارنامہ انجام دیا, اور جہاں یہ رہیں گے وہ وسیم بریلوی کا وہ شعر ہے, کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں, کیا ہے بتاؤ تعلیف, جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. تو کاش یہ چراغ ادھر بھی آ جائے انیس اعظمی کی شکل میں, ادھر روشنی ہو جائے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیسی کیسی صلاحیتیں پیدا کی ہیں لوگوں میں, اور کیسی کیسی شخصیات ہماری اردو میں موجود ہیں. یہ فخر کی بات ہے. وکالت میں جس کو کہتے ہیں کہ
अपने पेशे से बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं और नाम व नमूद रखते हैं, लेकिन मैं तो उनको देखता हूँ तो ये कहता हूँ कि ये वकील है या अदीब। मेरी मुराद है जनाब खलील रहमान साहब से। उनसे गुफ्तगू करते हुए डर महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऐसी किताब का नाम ले लें जो हमने पढ़ा ना हो। तो जो अदब का इतना संजीदा शौक, इतना वसी मुताला और इतनी बसीरत, इतनी दानिश्वरी, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। तो ये तमाम शख्सियात, मैं तो बहुत लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा इसलिए कि वक्त ज़ाया ना हो जाए, मुझे इस बात से डर है, लेकिन जिन पर मैं हमेशा नाज करता हूँ, जिन पर, और आप लोग भी नाज करते हैं, वो हमारी नई नस्ल के लोग। और नई नस्ल में जो हमारे साथ जुड़े हैं वो एक कारवां है, एक बड़ा काफिला है। उसमें रुकुद्दीन हैं, तालीफ हैं, सैयद मेहरान हैं, और मैं किसका नाम लूँ, यानी माफ़ी चाहता हूँ, मैं 3 नाम मैंने ले लिए, लेकिन ये अलामती नाम है ना। अब ये देखिए अमीर हमजा भी हैं, वो भी मुस्कुरा रहे होंगे, और न जाने कितने लोग हैं। ये सब मेरे साथ हैं, मेरे साथ मतलब उर्दू के साथ हैं, और मैं इन नई नस्ल पर वाकई बड़ा फ़ख्र करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने इनको इतनी सलाहियतें दी हैं और इस उम्र में इतनी दानश्वरी दी है। जुनूब से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से असातिज़ा हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, दूसरे ममालिक से भी जुड़ गए हैं। मैं उन तमाम लोगों की खिदमत पे अर्ज़ करता हूँ कि यकीनन इन विरासतों को अगर आगे तक पहुँचाना है तो हमें अपनी नई नस्ल को, जो जस्ट हमारे बाद वाली सफ में खड़ी है, जिनका नाम हमने लिया और जिनका नाम नहीं लिया, वो सब के सब हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। मैं काबिल एहतराम कह रहा हूँ, अजीज़ हैं, शफ़क़त से कुछ और कह सकता हूँ, लेकिन मैं काबिल एहतराम इसलिए कह रहा हूँ कि इन्हीं से हमें आगे काम लेना है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें ये तमाम अहबाब बिल्कुल शाना बशाना खड़े होते हैं और हर तरह की मावनत के लिए तैयार होते हैं। तो इस माने में आज की जो ये महफिल है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की जानिब से, अपने आप में एक मिसाल है कि 2 बड़े इदारों ने मिल करके, बड़ा इदारा तो अंजुमन तरक्की उर्दू, हम लोग तो छोटे हैं, बहर कर, तो मिल करके ये काम कर रहे हैं, तो इश्तराक की एक बड़ी मिसाल जा रही है, बड़ी मिसाल। और एक बात और कि दिल्ली की तहजीब की जो शनाख्त, वो सिर्फ फसील बंद शहर की इमारतों से नहीं, और वो इन इमारतों से रहेगी भी नहीं, हमेशा शख्सियात से रही, और शख्सियात ने एक बड़ा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी शख्सियात अभी मौजूद हैं। उन्हीं में से वो चलती फिरती दिल्ली की एक तहजीब जो थी, जिसको हम, बताइए, गुलजार दहलवी, पंडित आनंद नारायण जुत्शी, गुलजार दहलवी, आनंद मोहन, और सॉरी आनंद मोहन, गुलजार दहलवी के नाम से जानते हैं। आप गुलजार साहब को देखते, अल्लाह ने कदो-कामत ऐसी, बावजूद उसके जहां भी बैठते थे वो सर बुलंद नजर आते थे, आवाज ऐसी दी थी कि बगैर माइक से आप 200 तक उनकी आवाज पहुंच सकती थी। तो आज उनकी याद में इस महफिल का इनेकाद भी दरअसल हम किसी न किसी तौर पर फर्ज किफाया अदा करने की समत में एक कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की जानिब से तमाम अहबाब का जो जूम पर मौजूद हैं, उन तमाम अहबाब का जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ हैं, शुक्रिया अदा करता हूं मैं और इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर ग्रामी। आज अभी अतर फारूकी साहब भी जुड़ गए हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की ये दूसरी नशिस्त है इस नौयत की। इससे पहले के प्रोग्राम में हमने शमसुर रहमान फारूकी साहब को, आसिफ फर्रुखी साहब पे एक प्रोग्राम किया था, और आसिफ फर्रुखी साहब पे प्रोग्राम में हमारे साथ शमसुर रहमान फारूकी साहब भी मौजूद थे। और मेरे ख्याल से मैंने तो मुझे लगता है कि शायद ये अंजुमन का नाम था जिसकी वजह से फारूकी साहब और आसिफ फर्रुखी साहब का, कि जिसकी वजह से फारूकी साहब हमारे साथ जुड़ गए। और आज भी अख्तरुल वाज़ेह साहब और असलम परवेज साहब तमाम लोग हमारे साथ हैं। तो ये भी अंजुमन और गुलजार दहलवी साहब का नाम है। मैं गुजारिश करूंगा अतर फारूकी साहब से कि वो भी चंद कलमात अदा करें। अतर फारूकी साहब। एक मिनट, अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी, मैंने अनम्यूट किया है। जी सर, अतर फारूकी साहब। जी, सब दोस्तों को सलाम। और वो रोज जब भी आप प्रोग्राम करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा शख्स आपकी महफिल में होता है कि मुझे फिर बोलते हुए डर लगता है। इस वक्त सामने खलील भाई बैठे हैं, तो फिर
یہ ہے کہ کس لفظ پہ کس جملے پہ یہ ٹوک دیں گے. تو لیکن یہ بہرحال بہت خوشی کی بات ہے. اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ باقی دوسری چیزوں کے علاوہ میں مختصر عرض کروں کہ جب میں 2012 میں انجمن ترقی اردو ہند میں آیا تھا تو وہاں ٹیکنالوجی کا یہ حال تھا کہ وہاں 2 کمپیوٹرز تھے اور خط پہلے کمپوز ہوتے تھے, پھر پروف ریڈ کیے جاتے تھے, اس کے بعد وہ خط بھیجے جاتے تھے, اور وہاں سے آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. اور اس وقت میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اطلاع بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی چاہتا ہوں کہ انجمن کی جو لائبریری ہم نے ریختہ کے ساتھ ڈیجیٹائز کی تھی اور اس میں کچھ مشکلات تھیں ریختہ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے میں, تو وہ اگلے شاید 10-15 دن میں انجمن کی ویب سائٹ پہ وہ ساری لائبریری موجود ہوگی اور انجمن کی کوئی بھی کتاب, کوئی بھی مخطوطہ پورے کا پورا بغیر ایک پیسہ دیے آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ 7-8 سال میں چیزیں وہاں پہنچی ہیں. ہماری مجلس عاملہ کے رکن یہاں تشریف فرما ہے اختر الواسع صاحب. تو یہ بہرحال بہت خوشی کا موقع ہے. 2-3 باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. میں گلزار صاحب سے ملا تھا دہلی میں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہمدرد دواخانے کے سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے, اس کے برابر میں ایک پریس تھی. وہاں کیسر دہلوی صاحب دہلوی صاحب کا وہ آشیانہ تھا. عتیق صدیقی کا پریس تھا, وہ عتیق صدیقی کا پریس, اليوم اخبار. جی, عتیق صاحب کا پریس تھا اور وہاں وہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا گوشہ تھا. اور ایک صاحب ہوتے تھے مختار عثمانی صاحب, زیادہ مختار عثمانی, مخدوم زیادہ مختار عثمانی. اب جن لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا تو ان کے لیے بیان کرنا مشکل ہے کہ مختار صاحب کیا تھے. تو وہاں بہرحال پہلی دفعہ میں شاید BA میں تھا اور دہلی میں کمپیوٹر کا کورس کرنے آتا تھا, تو اتفاق سے میری مختار صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی. تو میں ایک دن وہاں گیا تو وہاں گلزار صاحب سے ملاقات ہوئی. تو جو مطلب میں بہت چھوٹے شہر سے آیا تھا اور دہلی کی دنیا بہت مطلب نئی تھی میرے لیے. تو گلزار صاحب نے جس طرح تعارف کرایا وہ ان کا اپنا طریقہ تھا کہ اچھا نیا بچہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ میاں میں ہوں گلزار زوسی نظامی دہلوی, میرے والد فلاں خار دہلوی, میری والدہ فلاں, اور میرے تایا سید کیا سراج الدین کیا سائل دہلوی, داغ کے داماد نواب سائل دہلوی, داغ کے داماد. میرے چچا سید وحید الدین بے خود دہلوی, اور میاں میرے دادا مرزا محمد خان داغ دہلوی. میں کہا بھائی یہ کون آدمی ہے, کس دنیا کی یہ بات کر رہے ہیں. تو جناب یہ ایسے تھے جس کے بارے میں ہمارے اسلم صاحب زیادہ بتائیں گے. اس کے بعد ان سے بہت بہت ملاقاتیں ہوئی, اور ابھی پچھلے دنوں جب میں نے ایک مضمون لکھا ڈیلی ڈائری کر کے, تو میں نے اسلم صاحب سے بھی مدد لی. تو اس کے لیے میں نے ان کے مکان کی ایگزیکٹ لوکیشن ڈھونڈنے کے لیے ان کے بیٹے سے رابطہ کیا اور کئی لوگوں سے رابطہ کیا, اور ہمارے دفتر میں ایک ساجد صاحب ہے, ان کو وہاں بھیجا. تب بہت مشکل سے اس مکان کی نشاندہی ہو پائی. خدا کرے کہ وہ مکان دیر تک سلامت رہے. ساجد صاحب اس کی تصویر بھی لے آئے تھے جو انہوں نے تالیف میاں کو بھیج دی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو وہ تصویر دکھائیں. تو دنیا بدل گئی ہے. بات کرتے کرتے کچھ وہ گلی کشمیریان کی ہوئی, تو میں نے گلزار صاحب کے بیٹے سے ایسے ہی پوچھا کہ بھائی وہاں تو وہ ان کا کملا نہرو کا مکان بھی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کون تھی. ان کا نہیں وہ کوئی نہیں تھی. اور چونکہ گلزار صاحب مطلب بہت بہت مزے کے آدمی تھے, تو اس سے کوئی آفینڈڈ نہیں فیل کرے گا. خلیل بھائی کو یاد ہوگا کہ وہ
خلیل بھائی نے کہا کہ میاں وہاں قطر مشاعرہ پڑھنے چلو تو $1000 ملیں گے اور میں 3-4 غزلیں لکھ کے دے دوں گا, وہ پڑھ دینا. اچھا اور اس سے کچھ جین سے خرید لانا. تو جناب انہوں نے ہمیں جی آواز آ رہی ہے کیا؟ جی آواز آ رہی ہے. تو خلیل بھائی نے ہمیں 3-4 غزلیں لکھ کے دے دی اور ہم بھی قطر پہنچ گئے. مگر خیر بہرحال اس میں کا واقعہ یہ ہے کہ جب ہم بمبئی میں رکے تو شاید 7 یا 8 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا اور اکانومی کا ٹکٹ تھا ہمارے پاس. تو گلزار صاحب نے جو وہاں ایئرپورٹ مینیجر کے روم میں جا کے تقریر کی اور پنڈت نہرو سے لے کے اور راجیو گاندھی تک کا حوالہ دیا, تو اس نے ہمیں ایگزیکٹو کلاس کا جو ویٹنگ روم تھا وہ الاٹ کر دیا. مگر کلائمیکس اس کے بعد آیا. گلزار صاحب نے بتایا کہ وہ بھئی یہاں میرا بیٹا رہتا ہے اور میں ذرا اپنے پوتے سے بات کر لوں. تو گلزار صاحب نے فون ملایا, کہا بیٹے میں گلزار دہلوی بول رہا ہوں. تو شاید ادھر سے کچھ میرے خیال میں بات کچھ سمجھنے میں مشکل ہوئی. ارے کہنے لگے بھائی میں تمہارا دادا بول رہا ہوں. اور وہ میرے خیال میں شاید وہ بچہ پھر بھی نہیں سمجھا. تو پھر گلزار صاحب نے کہا نو آئی ایم یور گرینڈ فادر. تو اس کے بعد پتہ نہیں ان دونوں کی کیا ہوئی. تو بہرحال خلیل صاحب اس کے گواہ ہیں. تو یہ دونوں واقعات میں نے کسی مطلب خدا نخواستہ کوئی کسی پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے. یہ دونوں واقعات کہ کملا نہرو کا مکان ایک کشمیری نہیں جانتا ہے 70 سال کی عمر کا, اور گلزار صاحب کا پوتا یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دادا کا نام کیا ہے, اور وہ دادا لفظ تک تو نہیں جانتا تھا اردو میں. تو یہ بہرحال اس آنے والی صورتحال کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی تہذیب کی حفاظت نہیں کی اور اپنا جو تاریخی سرمایہ ہے, خاص طور پہ جو ہماری 19ویں صدی کی کتابیں ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں انہیں ہم نے محفوظ نہیں کیا, تو شاید تاریخ میں ہمارا حال بہت بہت عبرتناک ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بہرحال ہم یہاں جمع ہوئے ہیں گلزار صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, اور یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جس سے شاید بہت لوگ اتفاق کریں گے کہ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی آخری آدمی نہیں ہوتا ہے, لیکن نہ صرف دہلی بلکہ پورا اردو معاشرہ اب شاید کوئی دوسرا گلزار لطفی نظامی دہلوی پیدا نہیں کر سکے گا. شکریہ. بہت شکریہ عبد الفاروق صاحب, بہت شکریہ. اور اب ہم پروگرام میں مزید آگے بڑھیں اس سے پہلے میں اختر الواضح صاحب نے کہا تھا کہ لوگ سادات آ جائیں گے اور قافلہ جو ہے بنتا چلا جائے گا. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے 2 اور اساتذہ اخلاق آہن صاحب بھی اس پروگرام سے جڑ گئے ہیں, اور محمد کاظم صاحب جو ہمارے ظاہر ہے کہ دونوں ہمارے استاد ہیں, تو یہ دونوں بھی جڑ گئے ہیں اس پروگرام سے. مجھے بہت خوشی ہے. اب میں اس سے پہلے کہ گلزار صاحب پہ انیس اعظمی صاحب سے میں گزارش کروں کہ وہ کچھ بولیں. ہم نے بہت کم وقت میں اس پروگرام کی تیاری میں ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں سید مہران صاحب, ان سے ہم نے گزارش کری تھی کہ ان کی آواز بہت اچھی ہے انیس صاحب, تو آپ ان کی آواز میں جو ہے 3 شعر پہلے گلزار صاحب سے سن لیجئے, پھر اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے. میری گزارش ہے سید مہران صاحب سے کہ وہ 3 شعر طالب صاحب نے ذرا لفظوں میں بہت کفایت. وہی مہران کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہماری نئی نسل میں لوگ ایسے ہیں جن پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. سید مہران ابھی ہمارے طالب علم ہیں, JNU سے ریسرچ کر رہے ہیں, اور غزل جس طرح سے یہ گاتے ہیں, غزل گائکی میں بڑا نام ہے. عالمی سطح پہ سید مہران کو بڑی مقبولیت حاصل ہے اس عمر میں. اور ایک طالب علم تو اردو کے طالب علم, JNU کے طالب علم ہمارے درمیان کے ہیں, اس لیے کئی اعتبار سے ان کو ہم بہت ہی عزیز ہیں. یہ میں نے آپ ہی کی طرف سے مختصر کر دیا تھا کہ آپ کہتے تھے آپ گاؤ لیا کرو. جی مہران صاحب. تو انمیوٹ کر رکھا ہے ہم نے مہران آپ کو. جی انمیوٹ ہو گیا. میری آواز آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے. جی السلام علیکم, آداب. اور
प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन उस्ताद मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिन अल्फाज के साथ मुझे दावत दी। और तालिफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, हालांकि बहुत जल्दी में मुझसे ये गुलजार साहब की गज़लें इन्होंने कंपोज करवाई हैं, और बहुत जल्दी में मतलब 4 दिनों के अंदर ये 1-2 गज़लें जो हैं इन्होंने मुझसे कहा कि आप कंपोज कर दीजिए, गुलजार साहब को एक खराज पेश कर लीजिए। तो छोटी सी कोशिश है, 2-3 अशार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। उस सितमगर की मेहरबानी से, उस सितमगर की मेहरबानी से दिल उलझता है जिंदगानी से, उस सितमगर की मेहरबानी से दिल उलझता है जिंदगानी से, उस सितमगर खाक से कितनी सूरतें उभरी, खाक से कितनी सूरतें उभरी, धुल गए नक्श कितने पानी धुल गए नक्श कितने पानी से, धुल गए हसरते उम्र जावेदां लेकर, हसरते क्या बात, उम्र जावेदां उम्र हसरते उम्र जावेदां लेकर जा रहे हैं सराय फानी, जा रहे हैं सराय फानी से, क्या सच्चा शेर है। सितमगर की मेहरबानी से कितनी खुश फहमियों के बुत तोड़े,
हाँ कितनी खुश फहमियों ये बुत तोड़े निर्गमदनि सानी दबा सानी दबा गरे निरे गरे निरे सा कितनी खुश फहमियों कितनी खुश फहमियों के बुत तोड़े तूने गुलजार खुश तूने गुलजार खुश बयानी से उस सितमगर की मेहरबानी से दिल उलझता है जिंदगानी से उस सितमगर की मेहरबानी से। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शानदार, जीते रहो मियां, माशाअल्लाह। राम साहब, आपने कैसे कैसे हीरे छुपा के रखे हुए हैं साहब, मैं तो बड़ा बदनसीब हूँ इस बच्चे को अब सुन रहा हूँ। हाँ ये ख्वाजा इकराम जो है ख्वाजा उर्दू है। बिल्कुल साहब, अब इनकी दरगाह ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप लोग हमारे बुजुर्ग हैं, ये ख्वाजा की चौखट से आज बहुत अच्छा हीरा मिला है। नहीं, ये 23वें ख्वाजा हैं। 22 के वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। हम लोग मेहरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग अक्सर जो है मेहरान भाई को JNU में ले जाते हैं, वहाँ PSR और पत्थरों को बैठ के इनकी रस्में सुनते हैं। हालांकि ये दुबई के प्रोग्रामों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी रस्में वसूल करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया मेहरान भाई, आपने हम लोगों के लिए ज़हमत की। मैं फिर दोबारा आपको कुछ देर में ज़हमत दूंगा। और मेरी 2 गुजारिशें हैं। रुकनुद्दीन भाई से एक मेरी गुजारिश है कि काजिम साहब को अगर अनम्यूट कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो ज़रा सा मुझे, हमारे उस्ताद हैं वो। और अब मैं अनीस आज़मी साहब से गुजारिश करूंगा कि अनीस साहब गुलजार साहब के हवाले से शायरी और ज़िंदगी, और जाहिर है कि उन्होंने जितना गुलजार साहब को देखा और जो कुछ उनके साथ गुलजार साहब के मामलात वाक़यात रहे, मेरी गुजारिश है अनीस आज़मी साहब से कि वो गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया। मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ आजमगढ़ से जब दिल्ली आया तो मैं 6.5 साल का था, और एक तरह से मैंने दिल्ली में आंखें खोली है, वो भी पुरानी दिल्ली में, मोहल्ला कब्रिस्तान, तुर्कमान गेट पे। और वो दिल्ली की जो पूरी तहजीब थी वो आज बिल्कुल नापैद हो गई है। जो ज़बान थी, कारखानसानी ज़बान, और दुकानों के पट्टों पे बैठ के जो लोग शाम को देर तक गुफ्तगू करते थे, वो टकसाली ज़बान भी अब बिल्कुल नायाब हो गई है। वो फुर्सतें भी अब बिल्कुल नहीं रही हैं। तो वहाँ उस बचपन का जो मेरा दौर था, वहाँ मैंने जो कुछ देखा, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही है। वहाँ जो बचपन की चीज़ें थी, मुझे वो ख़ास तौर से वहाँ, जैसे कि सुबह को आवाज़ लगती थी लौंग चिड़ी के कबाब, कलमी बड़े, ये सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को आज दिखाना चाहूँ, खिलाना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। उसी बचपन में 1967-68 में मैंने सबसे पहले गुलजार देहलवी साहब को देखा। होलिका का दिन था, होली से एक दिन पहले जब होलिका जलाई जाती है, मेरी दादी आई हुई थी आजमगढ़ से, बहुत अलील थी, तो हौसखाजी मेडिकल शॉप थी जहाँ दुकानें खुलती थी। मैं वहाँ गया और दवा लेने के लिए जब लौट रहा, मेरे ख्याल से मैं 8th क्लास में था, एक घोड़ा सफेद, उस पे एक आदमी सफेद चूड़ीदार पजामा, सफेद शेरवानी में, सफेद टोपी में, पीछे शहनाई बज रही थी, आगे जो है ताशे बज रहे थे, और कुछ औरतें पीछे घूंघट काढ़े होलिका गा रही थी, और वो धीरे धीरे घोड़ा आगे बढ़ रहा था। ऊपर से हौसखाजी से ऊंचा पाती राम तक मैं उस घोड़े के पीछे पीछे आया, और ऊपर से दूध, केसर मिला हुआ दूध लोगों में धीरे उस घुड़सवार के ऊपर डाला जा रहा था।
بعد میں گھر آیا اور میں نے یہ قصہ سنایا تو اسلم پرویز صاحب اور ہم اسی مکان میں رہتے تھے, اردو والے اسلم پرویز صاحب جو JNU میں بعد میں گئے, جی ان سے میں نے کہا کہ چچا میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا, ایک آدمی بہت ہی شان سے بیٹھا ہوا, ٹھنڈے دودھ اس کے اوپر ڈالے جا رہے تھے اور عشاء کا وقت ہے اور شہنائی بج رہی ہے, اور یہ ایک عجیب سا منظر تھا, اور وہ جگہ جگہ چوراہوں پر ہولیکا کی لکڑیاں باندھی جا رہی تھی اور وہاں وہ رکتا تھا اور وہاں وہ عورتیں کچھ گھی وغیرہ ڈالتی تھی. تو اسلم پرویز صاحب نے بتایا یہ گلزار دہلوی ہیں, پنڈت آنند موہن جوشی گلزار دہلوی. یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی. اور پھر ہم راؤزنی اسکول میں پڑھتے تھے. کچھ دنوں بعد یہ سفید مطلب کریم شیروانی میں گلاب کا پھول لگا ہوا وہاں آئے اور پتہ چلا کہ رام لیلا میدان کی جو رام لیلا کمیٹی ہے اس کے یہ چیف والنٹیئر ہیں اور وہاں کے والنٹیئرز جمع کرنے کے لیے آتے ہیں. تو انہوں نے ہم سب بچوں کو بہت زیادہ بتایا کہ رام لیلا کیا ہے, اس کی تربیت سے کیا حاصل ہوگا, اور یہ ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے, یہ وہ. تو یہ بھی میرے خیال سے میں 8 سے 9 میں آیا تھا, تب ان سے دوسری ملاقات ہوئی. تیسرا میں نے ان کو نظام الدین کے عرس میں دیکھا. میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 زانو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی جس طرح سے کوئی مسلمان آدمی عقیدت مند بیٹھا ہوا ہو اور اس طرح کا سلسلہ تھا. میں نے ان کے یہ 3 روپ دیکھے. یہ میرا بچپنا تھا اور گلزار صاحب سے متعارف میں اس طرح سے ہوا, اور پھر جس طرح سے ان کی زبان کے اندر جو سارے الفاظ تھے جو بہت بولا کرتے تھے, جیسے ابھی عبداللہ صاحب نے روڑے کہا, یہ ان کا خاص ایک بہت ہی پسندیدہ لفظ تھا. اب سے پھر میری ملاقاتیں بہرحال رہیں, لیکن دلی اردو اکیڈمی میں جب میں ملازم ہوا تو وہاں ملاقاتیں رہتی ہیں اور ایک بڑا شفقت کا رشتہ ان کے ساتھ ہوا. اور وہ اردو اکیڈمی کی گورننگ کونسل کے ممبر رہے. جب ابتدا ہوئی اس کی قیام عمل میں آیا 1981 میں, تو پہلی کمیٹی میں بھی آپ تھے, اس کے بعد 3 بار اور آپ ممبر رہے. بعد میں انہوں نے ممبری سے کچھ منع کر دیا تھا کہ میں تھوڑا الگ رہنا چاہتا ہوں, تو اس کی وجہ کچھ اور تھی. بہرحال آخر دنوں میں تھوڑا مجھ سے ناراض بھی رہے, کافی ناراض رہے, اور شیلا دیکشت صاحبہ کو میرے خلاف کئی خط بھی لکھے کہ صاحب کی اس نے کل ہند بادشاہ ظفر ایوارڈ کے لیے میرا نام کٹوا دیتا ہے, جبکہ ان کو ایک ایوارڈ جو ملا تھا وہ پنڈت دتریا کیفی ایوارڈ. یہاں اختر الواسع صاحب بیٹھے, انہیں سب حقیقت معلوم ہے, لیکن بہرحال ان کو یہ تھا کہ بھئی یہ ایوارڈ بھی مجھے ملنا چاہیے, مجھ سے زیادہ حقدار کون, ان سے زیادہ حقدار کوئی نہیں تھا. لیکن اس ایوارڈ کی نوعیت یہ تھی کہ جس کو یہ ملے گا یا وہ ملے گا. دلی شہر سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کو دتریا کیفی ایوارڈ ملے گا, رقم وہی ہے 1.5 لاکھ, اور باہر کا ہوگا اگر تو اس کو یہ مل سکتا ہے کل ہند بادشاہ ظفر ایوارڈ. لیکن بہرحال وہ ناراض تھے اور انہوں نے تحریری طور پر شیلا صاحبہ کو لکھا کہ یہ باعث ہے. لیکن بہرحال میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں, بہت عزت کرتا ہوں, کیونکہ اردو کی ایسی بے لوث خدمت کرنے والے لوگوں کے نام اگر لیے جائیں گے تو گلزار دہلوی یقیناً سر فہرست ہیں. جس طرح سے پوری گنگا جمنی تہذیب کی انہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے, کم ہی لوگ ملیں گے. لیکن دلی کی بھی بد نصیبی ہے کہ ایسے لوگ جو دلی کا گنگان کرتے رہے, دلی کے لیے جان دیتے رہے, دلی کی گلی کوچوں پہ, دلی کی تہذیب پہ, دلی کی بولی ٹھیک, دلی کی ہر چیز کے اوپر, ان کو دلی نے کیا کیا کہ وہ مطلب ڈاکٹر خلی گنجم ہوں, گلزار دہلوی ہوں, ضمیر دہلوی صاحب ہوں, یہ سب لوگ مطلب کہ علم برداروں میں سے تھے, اور یہ سب دلی چھوڑ کر اپنی زندگی میں نوئیڈا میں دلی کے باہر جا کے بسے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور اس پہ ہم لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے کہ ہم لوگ دلی شہر میں سر سید کا مکان ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہمارا دلی والوں کا جو بہت ہم لوگ فخر سے کہتے ہیں, لیکن ایک مایوسی سی ہے, ایک مطلب گلزار دہلوی صاحب کو یہ دکھ, یہ غم ہمیشہ رہا ہے کہ آواز کم ہو گئی آزمی صاحب جانے کی ان باتوں کو. بہرحال میرے ذہن پر وہ بچپن کے جو نقوش تھے وہ گلزار صاحب کے, وہ گھوڑے پر, سفید گھوڑے پر ایک آدمی شہزادے کی طرح سوار ہے, وہ جو پوری آبیاری انہوں نے پوری تہذیب کی ہے, مطلب جامع مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر رام لیلا کے میدان تک, وہ گلزار دہلوی, جیسا کہ آپ تمام لوگ میرے خیال سے اسی نہج پہ بات کو لے کے جائیں گے کہ اب دوسرا گلزار دہلوی شاید پیدا نہ ہو. مجھے اس وقت یہی کہنا ہے. بہت شکریہ انیس صاحب, بہت شکریہ. یہ بات ظاہر ہے کہ گلزار صاحب کے بارے میں کئی لوگوں نے, آواز آ رہی ہے سر؟ آواز نہیں آ رہی. طالب بات کریں, باقی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں آ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. آ رہی, بولیے. انیس صاحب نے جو گفتگو کی, ظاہر ہے کہ ہم نے تو ایک عرصے سے ہم نے یہ سنا اور دیکھا کہ گلزار صاحب جو ہے وہ
ایک ایسی شخصیت ہے جنکا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور ویسی کوئی شخصیت نہیں ہے. اور لیکن ہم لوگوں نے جو ہماری جو ظاہر ہے کہ جتنا اسلم پرویز صاحب نے، انیس آدمی صاحب نے، فاتح صاحب نے، خود میرے والد صاحب نے، ان لوگوں نے، خلیل صاحب نے جتنا دیکھا گلزار صاحب کو، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. ہم لوگوں کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھائی ہم لوگ تو اس نظر سے دیکھتے تھے نئی نسل اس نظر سے دیکھتی تھی کہ جو شاعر مشاعروں میں مقبول ہو گیا وہ ذرا سا مشکوک ہو گیا. تو گلزار صاحب کو ہم لوگوں نے مشاعروں میں بہت مقبول دیکھا، تو ہم لوگوں کے نزدیک بھی ذرا سا جب ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا تو ذرا وہ مشکوک ہو گئے. لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے ان کو سمجھا اور جانا اور دیکھا کہ بھئی سید ضمیر دہلوی ان پہ لکھ رہے ہیں، قرۃ العین حیدر لکھ رہی ہیں، خواجہ احمد عباس لکھ رہے ہیں، ایسی عظیم عظیم شخصیات ان کے لیے. پھر مولانا ابوالکلام آزاد سے جو ان کا تعلق تھا. پھر دھیرے دھیرے جب ظاہر ہے کہ شعور بالغ ہوا تو لوگ ان کی شاعری پڑھی اور چیزیں، تو معلوم ہوا کہ مشاعروں کی دنیا میں بھی دو چار لوگ ایسے تھے جن کی وجہ سے جو ہے ظاہر ہے اردو ادب اور تہذیب ان سب کا جو ہے وہ رواج تھا اور وہ زندہ تھا. بہرحال یہ سب باتیں ہیں. ہمارے بہت ہی محترم شخصیت خلیل الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، وہ ہمیں مزید زیادہ بہتر بتائیں گے گلزار صاحب کے بارے میں. میں گزارش کر رہا ہوں خلیل الرحمان صاحب سے کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. خلیل الرحمان صاحب. بہت شکریہ طالب. میں آپ سے عرض کروں، چونکہ آج کا موضوع ہے گلزار دہلوی شخصیت اور فن، جی میں ان کی شخصیت کے بارے میں چند چیزیں عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ فن کے بارے میں تو یہاں اہل علم و نظر حضرات موجود ہیں جو ان کے فن پر زیادہ بہتر کر پائیں گے. اور شخصیت کے بارے میں بھی اس لیے کہ میرا ان سے کافی ساتھ رہا ہے بہت عرصے تک، اور میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ وہ غریب خانے پہ تشریف لاتے تھے اور بہت مجھے مانتے تھے. اور ابھی انیس صاحب نے ذکر کیا محلہ کشمیریان کا، یہ اتفاق سے وہ گھر تھا، 20 جملہ معترضہ کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، جہاں پہ جواہر لال نہرو کی بیگم رخصت ہو کر آئی تھی کوچا پاتیرام میں محلہ کشمیریان میں. اور وہ ان کے عزیزوں کا ہی تھا، جہاں پہ مولانا خار، ان کے والد کو دلی والے مولوی خار کہا کرتے تھے، مولوی زار، مولوی زار بہت بڑے عالم تھے اور حدیث اور تفسیر اور عربی فارسی جانتے تھے. فارسی تو چونکہ راج کی زبان تھی اس لیے کشمیری جانتے تھے. مشاعروں میں دیکھ چکا تھا، بہت کم عمر سے ہی میں مشاعروں وغیرہ میں جاتا تھا سننے کے لیے، مشاعرے جشن جمہوریت میں، تو ان سے میں واقف تھا. لیکن جو میری پہلی ملاقات ہوئی وہ مولوی سمیع اللہ کی دکان پر ہوئی. یہ وہی دکان ہے، فصیح اکمل صاحب جانتے ہوں گے، کہ جہاں پہ گلزار صاحب ٹھیکے لیا کرتے تھے اور وہاں پہ اور بھی کچھ شعراء جمع ہوتے تھے. اور اس کی بھی ایک روایت ہے، اب ان کے صاحبزادے عبدالسلام صاحب جو غالباً اینگلو عربک اسکول میں پڑھاتے تھے وہ بیٹھا کرتے تھے. تو 1975 کی بات ہے، میں وہاں سے عاریتاً کتابیں لے لیا کرتا تھا جو کچھ دن میں پڑھ کے واپس دیا کرتا تھا. میں وہاں کھڑا ہوا تھا کتابوں کے شیلف میں اندر دکان پہ، تو پیچھے سے ایک آواز آئی، او میاں او شہزادے. میں نے مڑ کے دیکھا تو اسی لباس میں جیسے انیس صاحب نے فرمایا، سفید ایک صدری اور کرتا اور چوڑی دار پاجامہ اور سفید ٹوپی، کاج میں گلاب کی کلی لگی ہوئی. تو گلزار صاحب تھے. خیر میں مڑا، میں نے سلام کیا تو انہوں نے ہاتھ میں کتاب میری دیکھی، تو علامہ ابن کثیر کی تفسیر کی پہلی جلد تھی. تو کہنے لگے، اب انہوں نے میرا بیل باٹم دیکھا اور لمبے بال اور یہ وہ، کہنے لگے میاں مدرسے کے تو لگتے نہیں، کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں. اچھا کیا دلی کالج میں ہو؟ میں نے کہا نہیں میں سینٹ اسٹیفنس کالج میں ہوں. تو کہنے لگے اچھا، ارے بھائی تم تو رقیب نکلے، یہ ہندو تھے. میں بھی نہیں سمجھا. کہنے لگے ہم تو ہندو کالج کے ہیں، اور ان لوگوں کو ان دونوں کالجوں میں کافی رقابت ہوا کرتی تھی. باہر کیف تو کہنے لگے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے یہ، تو انہوں نے بتایا، خالد اور عبدالسلام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ ان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں، کتاب لے جاتے ہیں 3-4 دن میں واپس کر دیتے ہیں. یہ میری پہلی ملاقات تھی ان سے. اور میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ آخری ملاقات میری ان سے بھوپال میں ہوئی، ابھی غالباً 1-1.5 سال پہلے. وہ میں کسی سیمینار میں تھا، وہ مشاعرے میں آئے ہوئے تھے اور ایک ہی ہوٹل میں تھے. تو ان کی بس وہ دیکھتے ہی جو مجھے کہتے تھے، ارے میاں خلیل زندہ باد، زندہ باد میاں خلیل، خوش رہو، پائندہ باد. اچھا دلی والے ذرا سے بلند آہنگ ہوتے ہیں. اسلم پرویز صاحب، پروفیسر اختر اللہ واسع صاحب جانتے ہیں، ذرا زور سے بولتے ہیں. نیز یہ کہ دلی کے بیان میں ایک چیز یہ ہے کہ پورے چہرے مہرے سے گفتگو ہوتی ہے، صرف الفاظ سے نہیں. تو اس میں ایک طرح کی ایکٹنگ بھی شامل ہوتی ہے. انیس اعظمی صاحب تھیٹر کے اور اسٹیج کے آدمی ہیں، یہ اس بات کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ ان کی اگر خود کلامی بھی ہوتی ہے تو وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا
सोलिलोक्वी जैसे शेक्सपियर का हुआ करता था। बहरहाल उसके बाद मैं इनकी शख्सियत के बारे में जो चीज़ अर्ज करूं, अभी ख्वाजा इकराम साहब ने कहा कि वो कदो-कामत के छोटे थे और ये थे। देखिए, शख्सियत का सबसे कम हिस्सा की जो चीज़ होती है वो इंसान की कदो-कामत, जुस्सा बुशरा होता है। असल शख्सियत जो है आदमी के इल्म से, अंदाज़े बयान से, गुफ्तार से और लोगों के साथ उसके बर्ताव से होता है। और गुलजार साहब की शख्सियत बुलंदो बाला थी। हमारे यहाँ कोताह कामत के अख्तर वासिद साहब सुहा मुजद्दिदी, मौलाना सुहा मुजद्दिदी 5 फुट से भी कम कद था और जो इतने बड़े आलिम थे कि रहती दुनिया तक नाम याद रहेगा। आज अफसोस है कि लोग तनकीद वगैरह पढ़ते नहीं। जो गालिब पे उनका काम है वो गैर मामूली है। और दूसरी को जो शख्सियत मेरी नजर में आती है वो गुलजार देहलवी के बावजूद है कि कदोकामत जुस्सा बुशरा कुछ नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह सरता कदम ज़बां थे गोया। मैं जब इनसे मेरी दोस्ती हुई और ये काफ़ी इनको मालूम हुआ कि मुझे फारसी वगैरह का शौक है, अरबी से शुद्ध है, तो ये फिर मिलने मिलाने लगे। तो मैं इनसे कुरेद कुरेद के उन लोगों के बारे में पूछता था जिनके जिक्र किसी तज़किरे में, किताब में, तारीख में नहीं है। अख्तर वासिद साहब जी, मौलवी अब्दुल सलाम नियाजी, वाह, अच्छा, उनके बारे में बहुत ही मुझे आज तक इश्तियाक है, कहीं कुछ मिल नहीं पाता। मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने उनको देखा था। अभी अनीस साहब ने कहा कि वो गली कब्रिस्तान बुलबुली खाने के आसपास रहते थे, वहीं पे उनकी इकामत हुआ करती थी और गालिबा उस जमाने में शायद अनीस साहब ने उनको देखा, उनकी आवाज़ बहुत तेज थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि गुलजार साहब कुछ उनके बारे में मुझे बताइए। अब कहने लगे हा, अरे मियाँ क्या बात कर दी। मियाँ देखना हुआ ये कि 47 के फसाद चल रहे थे। अब मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि जाओ मौलाना के पास जाओ और कहो कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है और अगर मुनासिब समझे तो वो जगह बदल लें, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। कश्मीर ये जो पहाड़ बैंक था, यहाँ फसादात शुरू हो चुके थे। तो अब मैं उन्हीं के अंदाज में बता रहा हूँ जिस तरह गुलजार साहब ने मुझे बताया कि मियाँ देखना, एक छोटा सा गधेला था, जमीन पे बैठा करते थे वो, एक गले में कफनी नहीं, 4 अबरू का सफाया और तहमत बांधे हुए बैठे हुए थे। मैं जाके दो जारू सामने बैठ गया सलाम करके। मैंने कहा कि वो वालिद साहब ने भेजा है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो। जब कहने लगे मियाँ अल्लाह काफी है। फिर मैंने अर्ज किया कि वो हजरत ये हालात जरा खराब हैं और मैं चाहता हूँ कि वालिद साहब भी चाहते हैं कि आप यहाँ हो जाए। जवाब सुनिए अब्दुल सलाम नियाजी का। कहने लगे ब्राह्मण ज़ादे हो, अल्लाह यकीन नहीं है। कहने लगे मैं तो शर्मिंदा हो गया, मैं सजदे में गिर पड़ा। मैंने कहा नहीं जनाब ये बात नहीं है। मैं बस मौलवी साहब से कहना, वालिद साहब से यानी उनके, कि खुदा का शुक्र है सब दुआओं में याद रखें और चलो मियाँ चटखो। तो मैंने पूछा और कभी उनसे मुलाकात हुई? तो ये मैं वो वाकया जानना चाहता था जब अब्दुल सलाम नियाजी ने जोश मली आबादी को कहा था, ओ मियाँ साहबजादे तुम्हारा दिमाग तो शैतान की खुड्डी है। उन्होंने वाकया मुझे बहुत काफी तफसीली बातें हैं और बहुत ज्यादा। दरअसल उनकी शख्सियत में जो चीज अहम थी वो ये थी कि वो जिन लोगों के साथ उठे बैठे थे, जिन मशाहिर इल्म अदब की आंखें उन्होंने देखी थी, और कौन था उस जमाने में, खासतौर से 20वीं सदी में, बेखुद देहलवी, मौलाना अहमद सईद, अल्लाह आपका भला करे, अबुल कलाम आज़ाद, और मशाहिर में आप नाम लीजिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सबसे कोई इनसे वाकिफ थे। महाराजा सपरू, और जिस तरह उनकी बात वो बयान करते थे ऐसा लगता था गोया वो पूरी मंजर कशी अपने उससे कर देंगे। और उनकी जिस चीज ने गुलजार देहलवी को गुलजार देहलवी बनाया वो उनका बयान था। और देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, अभी अनीस साहब ने जिक्र किया 3 ज़बानें हैं दिल्ली की, और आमतौर से मौक़िक़ीन हजरात और वो लोग जो दिल्ली पे तहक़ीक़ करते हैं इससे चूक जाते हैं। टकसाली ज़बान है, बाजारी ज़बान है, और करखंदारी ज़बान है। ये अलग अलग ज़बानें हैं। गुलजार देहलवी जिस ज़बान का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत बनी, वो बाजारी ज़बान थी। ये वो ज़बान है जो आमतौर से लिखी नहीं जा सकती, पूरी नहीं लिखी जा सकती। और टकसाली ज़बान की एक लंबी बहस है कि क्या उसकी लिसानी इम्तियाज़ क्या है, उनमें किस तरह डिक्शन का फ़र्क है और लबो लहजे का। लेकिन जो लहजा था गुलजार देहलवी का वो वही था। मिसाल के तौर पर मेरे घर आते थे, घंटी बजाई और आवाज़ आई बाहर से, मियाँ खलील जिंदाबाद। खैर मैं फौरन जाता था, आइए तशरीफ लाइए। और ये अभी अतर फारूकी ने जिक्र किया हमारे सफ़र का, हम लोग भी थे कतर में। मैं सिर्फ एक वाकया, मुझे पता नहीं इस फोरम पे उसका जिक्र करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक
ہم مشاعرے میں گئے تھے انڈو قطر اردو مرکز کے. ان کے سمدھی گلزار صاحب کے دھر صاحب وہاں پہ ایئر انڈیا کے مینیجر تھے, تو ان کے گھر پہ ایک پرائیویٹ نشست ہوئی جس میں ہزلیات اور فحش گوئی کا وہ ہوا. اور مجھے اتفاق سے تھوڑا بہت رفیع احمد خان کا اور ان سب حضرات کے کلام یاد تھا, لیکن گلزار صاحب کو بہت کلام یاد تھا. میں شہر عنایت رام پوری, مائل دہلوی اور کون تھا, اس پہ خوب بحث باسی ہوئی. پھر میں نے اس میں ایک تقریر بھی کی کہ آخر فحش گوئی اور عریانیت میں فرق کیا ہے اور یہ کیسے ادب کا حصہ ہے, مغربی ادب میں کیسی کتابیں لکھی گئی ہیں. خود شیکسپیئر کی اگر آپ دیکھیں ٹرائلس اینڈ کریسیڈا, اس کا پلے دیکھیے جس میں اتنی زیادہ فحاشی ہے, تقریباً فحاشی ہے, لیکن شیکسپیئر کا کمال تھا کہ وہ ابہام اور ذو معنویت سے اس کو چھپا لیا کرتا تھا. تو بات چلتی رہی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ گلزار صاحب آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ, اور غالب نے خط میں بھی لکھا ہے اسد الواصف صاحب, کہ دلی کے لونڈے گالی نہیں دینا جانتے. میں گلی لوہے والی سے اندر داخل ہوا تو ایک لڑکا مجھ سے ٹکرا گیا, مجھے پٹ سے ماں کی گالی دی. مجھ بوڑھے کو ماں کی گالی موضوع نہیں تھی, کیا بات غالب کا تھا. تو مجھے اس پہ بڑا اعتراض ہوا. میں نے کہا یہ بات تو نہیں ہے گلزار صاحب, دلی والے گالی تو دینا جانتے ہیں اور خوب دینا جانتے ہیں. تو اور پھر میں نے اتفاق سے میرے منہ سے نکل گیا, میں نے کہا دیکھیے استاد رسا اس زمانے میں زندہ تھے. جی ارے میاں چھوڑو بھائی, میاں اللہ کے واسطے دیکھنا دلی والے ہو, یہ کیا گالی دے گا رسا. گالی کا جو بادشاہ ہما وقت کا ہوا ہے وہ تو انیس بقائی ہوا ہے. میں بڑا چونکا. یہ فصیح اکمل صاحب ہوں گے. ہاں جی ہاں, انیس بقائی, عزیز بقائی, انیس کے باپ جی, کہ عزیز حسن بقائی تھے. عزیز حسن بقائی پیشوا دو رسالے نکالتے تھے. انہوں نے 1946 میں ایک گالی نمبر نکالا تھا مولوی کا. میں نے لاکھ کوشش کر لی, مجھے اس کی کاپی نہیں مل سکی. کسی نے بتایا کہ انور دہلوی ان کے یہاں کام کرتے تھے, پروفیسر عبد الودود اظہر کے سسر. میں گیا, میں نے کہا مجھے زیروکس کرا کے دے دیجیے کسی طرح, میں چاہتا ہوں. وہ کہیں سے ملی نہیں بہرحال. تو کہنے لگے کہ عزیز حسن بقائی سے اچھی گالی دینے والا کوئی نہیں تھا. حد یہ کہ یہ کیا کاشمیری جو ڈرامے والے تھے, آغا امرتسر سے دلی آئے سن کے کہ میں گالی دینا چاہتا ہوں ملا واحدی کیا. پھر پورا واقعہ انہوں نے بتایا جو کافی طویل ہے. دیکھیے گلزار صاحب نے جس چیز کو میں جس کو کہتا ہوں, جس کا افسوس ہے, یہ صحیح کہا کہ دلی کا سہاگ کبھی نہیں اجڑا, نہ کبھی کوئی آخری آدمی ہوتا ہے جیسے انیس صاحب نے فرمایا, یقیناً ہے. لیکن ایک چلتا پھرتا آرکائیوز, ایک چلتا پھرتا دلی کا انسائکلوپیڈیا ہمارے یہاں سے اٹھ گیا, اور ان کی جو کئی خوبیاں تھیں. مثال کے طور پر میں ایک چیز آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی پروفیسر شریف حسن قاسمی نے بہت ایک پرمغز اور بہت تحقیق پر ایک مقالہ لکھا ہے تعلی پر, کہ تعلی کی روایت کیا ہے, اور انہوں نے ہندوستان میں جو فارسی سب کے ہندی جسے کہتے ہیں اس میں تعلی کی روایت کیوں آئی اور کیا کیا اس کی مثالیں, انہوں نے غالب کی مثالیں زیادہ دی ہیں. گلزار صاحب کے کلام میں آپ دیکھیں گے, میں ان کے فن پہ بات نہیں کر رہا, کیونکہ گلزار صاحب نے اگر سب سے کم توجہ کسی چیز پہ دی وہ اپنی شاعری پہ دی ہے. مجھے پتہ نہیں لوگ مجھ سے اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. انہوں نے شاعری پہ زیادہ نہیں دی, اپنی بیان پہ, قوت بیان پہ, زبان پہ, اس پر بہت ان کا وہ انحصار رہا. اب تعلی جو جتنے تعلی کے شعر ہیں گلزار صاحب کے, اور میں یہ بات بتا رہا ہوں, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہ تعلی ان کی ذاتی نہیں ہے. ان کی تمام تعلی جس چیز پہ ان کو اعزاز و افتخار ہے وہ اردو ہے, ان کا بیان ہے, صرف یہ ہے. تمام شعروں پہ دیکھ لیجیے, اردو ہے, کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی اور گنگا جمنا میں دھلی ہوئی, اردو اردو اردو. اور ایسا اردو کا سپاہی, ایسا اردو زیادہ ہمارے اس معاشرے سے اٹھنا باقی بہت بڑا نقصان ہے. بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی, بہت ساری یادیں ہیں ان سے, لیکن یہ وقت کم ہے, اور حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے فن پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے. بہرحال یہ ان کی شخصیت کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ خلیل صاحب. اور رکن الدین بھائی ذرا اطہر فاروقی صاحب کو انمیوٹ کر دیجئے, کیونکہ خلیل صاحب بول رہے تھے تو اطہر فاروقی صاحب جو ہے بار بار مسکرا رہے تھے, تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے جب اسلم صاحب بولیں تو اطہر فاروقی صاحب کا انمیوٹ رہے. تو بہت شکریہ خلیل صاحب آپ کا, آپ نے بہت اچھی گفتگو کری, اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو ہم جیسے ریسرچ اسکالرز کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے, ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. خلیل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں شاید. میں نے کہا گفتگو کری, وہ دلی میں ہے, دلی پر بات ہو رہی ہے, دلی والوں پر بات ہو رہی ہے, تو تھوڑا سا وہ لہجہ آ جائے. بس ایسے ہی ہم نے کہا تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں, کاظم صاحب جیسے لوگ,
बहुत इस्तकबाल है आपका काजिम भाई। तो खलील साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। मेरा अपना भी एक वाकया है कि मैंने बहुत छोटा था मैं, तो मैंने कहीं खुशतर गिरामी का कहीं कोई जिक्र पढ़ा, तो अपने अब्बा से पूछा कि ये कौन है, तो अब्बा ने कहा कि गुलजार साहब से फोन करके पूछो। मैंने गुलजार साहब को फोन किया तो उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया। अब वो शेर तो मैं यहाँ नहीं सुना सकता, लेकिन वो शेर बड़ा, जाहिर है कि दिल्ली वालों ने वो शेर सुना होगा। और मैं जो हूँ वो बहुत, जाहिर है कि मैं छोटा था, तो उन्होंने कहा साहबजादे ये शेर हमेशा याद रखना, और ये कह के वो शेर सुनाया जिसमें एक निजामी साहब का जिक्र था और एक खुशतर गिरामी साहब का जिक्र था। तो बहरहाल हमारे साथ जो है और भी कई मोतबर शख्सियात जुड़ी हुई हैं। हम गुजारिश करते हैं जनाब मोहतरम असलम परवेज साहब से, हमारे साथ असलम परवेज साहब यहाँ मौजूद हैं, कि असलम परवेज साहब अपने गुलजार साहब के हवाले से गुफ्तगू करें। उससे पहले मैं चंद बातें आपको उनकी मतबूआत का जिक्र कर दूं कि गुलजार साहब की गुलजार गज़ल तो एक उनका एक शेरी मजमूआ था, उसके अलावा एक गुलजार देहलवी साहब की कुल्लियात भी मुरतब हो गई थी, और उन्होंने आसिफ अली साहब की शख्सियत और सवाने पे किताब लिखी थी, जो बैरिस्टर आसिफ अली के नाम से ही वो किताब है, और कहकशां भी उनके जो है मंजूमात का मजमूआ था। ये चारसू ने उनके ऊपर एक गोशा शाये किया था, जो रेख्ता वालों ने उसको ऑनलाइन कर दिया है, और उनकी दीगर किताबें भी ऑनलाइन हो गई हैं। तो ये पूरा गोशा है गुलजार देहलवी साहब पे, उन पे जहां उनकी तमाम किताबें हैं। तो मेरी अब गुजारिश है कि असलम परवेज साहब जो है वो गुलजार साहब पर गुफ्तगू करें। मोहतरम असलम परवेज साहब। जी सर। शुक्रिया तालिब हैदर साहब, ख्वाजा इकराम साहब के मुझे ये फिर से एक मौका दिया जिसमें मैं अपने बचपन के कुछ मनाजिर को याद कर रहा था, अपनी कुछ यादों को, क्योंकि यहाँ मुझे मौका मिला उर्दू वालों में बैठने का और कुछ सीखने का, और उसको मैं कोरिलेट करता हूँ दो जगहों से जो मेरी बचपन का हिस्सा है। क्यों मेरी पैदाइश बल्ली मारान की है, गली कासिम जान की। तो वहाँ आहता कालिब साहब के सामने भाई अब्दुल हमीद का चाय का होटल हुआ करता था, और वहाँ रात में उस्मान फारूक अली साहब ख़ास तौर से और उनके अहबाब बैठते थे, और उनमें मेरे वालिद साहब मरहूम हिस्सा थे उसका। तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे शौक़ ये होता था कि मैं पापा के साथ वहाँ जाके बैठूं और उन लोगों की बातें सुनूं। दूसरा वाक़या जो आप लोगों के बीच में बैठ के मुझे अपने बचपन के याद आ रहा है, तो वही उर्दू बाज़ार, जिसमें गर्मियों की शाम में बाहर छिड़काव और वो लकड़ी की बेंचें बाहर लग जाना, और वहाँ आके ख़ास तौर से जैसा जिक्र आया अभी अब्दुल सलाम साहब का, एंग्लो अरबिक स्कूल के जो प्रिंसिपल रहे हैं, कि वहाँ बेंचों पे उस्ताद रसा से लेके और गुलजार साहब और कैसे लोग, क्योंकि वहाँ भी मैं जाके खामोशी से कुछ बैठ जाता था कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ आज इस महफिल में आके मुझे आप सलमों के बीच में बातें सुन के वही एहसास हो रहा है कि उर्दू वाले कितनी अच्छी बातें करते हैं और कैसे कैसे, लेकिन यकीनन मैं ये समझता हूँ, बल्कि मुझे यहाँ खुशी हुई कि वाकई मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कोई शक नहीं है गुलजार साहब के जाने से एक खला पैदा हुआ है, हर आदमी खला छोड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ भी खलील साहब मौजूद हैं और हमारे प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, अख्तरुल वासे साहब, ये सब लोग अपनी अपनी जगह। लेकिन बात वही है कि गुलजार साहब का जिसका जिक्र यहाँ अभी अतर फारूकी साहब ने भी किया कि, और आप लोग तो जो असातिज़ा हैं अपने शागिर्द रखते हैं, कि अगर हम अपनी टीम भी तैयार करके नहीं जाते और अपने कुछ ऐसे वारिसीन नहीं पैदा करते और छोड़ते या तरबियत देते जो हमारी ज़बान और तहजीब को लेके चल सके, और उसमें बिलाशुबा शुरुआत हमारे घरों से होती है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारी काफ़ी अक्सरियत इस तरह से महरूम रही है कि हमने अपने बच्चों को और उनके बच्चों को अक्सरियत ने उर्दू से दूर रखा है, बिलाशुबा। क्योंकि मैं उर्दू मीडियम में पढ़ा इसी दिल्ली में, और तालीमी समाजी मरकज़ के बाद मेरा पहला जो स्कूल था वो MCT का वो प्राइमरी स्कूल था जो मुर्गे वाली गली में बल्ली मारान में हुआ करता था। उसके बाद मैं पहुंचा जामा मस्जिद के सिंघाड़े में एक स्कूल हुआ करता था, मसीदा कबाबी के सामने, जो सिंघाड़ा टूटा जब डेवलपमेंट जामा मस्जिद की पुष्ट पे। जी हाँ। तो मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा। उस वक्त निस्बतन बेहतर स्कूल थे, क्योंकि उसमें मुझे अब्दुल रब कारदार जैसे लोग मिले, मुझे शमीम उस्मानी मिले, शमीम सम्मिली मिले,
اینگلو عربک اسکول کا ذکر کر رہا ہوں، قاسم صدیقی ملے. آج اردو میڈیم اسکولوں کی اگر حالت اچھی نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی بطور سماج ہم ذمہ دار ہیں بلا شبہ، کیونکہ ہم اسی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہمارے سامنے، میرے پاس آج ڈائری میں وہ پتے موجود ہیں 24 سینئر سیکنڈری اردو میڈیم اسکول جن میں جب سائنس رسالہ نکالا تھا تو پروموشن کے لیے جاتا تھا رسالوں کی بنڈل گڈی اٹھا کے. وہ ان اساتذہ کے نام موجود ہیں جن سے میں نے وزارت لیٹسٹ کانٹیکٹ کیا. آج کتنے اردو میڈیم اسکول ہیں ہم سب واقف ہیں، اور کتنے برائے نام رہ گئے، اور ہم الحمدللہ خاموش بھی ہیں. اپنا ایک سماج ہے، ایک انداز ہے ہمارا. لیکن اردو میڈیم اسکول اگر کمزور ہوئے، اور ہم بات تھوڑی سی ہٹ رہی ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، اور ہم نے اپنے بچوں کو اردو میڈیم میں نہیں پڑھایا، تو ہمیں کس نے روکا کہ ہم اس کو اردو زبان نہ سکھائیں، اردو میں بات نہ کریں، اردو کا اخبار رسالہ نہ سکھائیں؟ یہاں نفسیاتی کیفیت دے رہی کہ انگریزی کا اخبار اوپر رکھتے ہیں اور اردو کا نیچے اگر گھر میں آتا ہے تو باہر نکالتے ہیں تو اردو کی کتاب پیچھے ہوتی ہے اگر ہو ہاتھ میں، اور انگلش کی اوپر ہوتی ہے. تو یہ جو مجھے ایسا سمہاؤ لگتا ہے کہ ایک احساس کمتری رہا ہے اس طبقے میں فار ڈفرینٹ ریزنس، کہ ہم اردو سے جڑنا، اردو سماج سے جڑنا، پرانی دلی سے جڑنا کسر شان سمجھتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، جبکہ میں چیخ چیخ کے کہتا رہا ہوں کہ میں پرانی دہلی کا ہوں اور شابو ہوں، تھوڑا سا پڑھ لکھ گیا. تو پرانی دہلی سے جوڑنا، اپنی زبان سے جوڑنا، اپنی تہذیب سے جوڑنا، کیونکہ میں نے وہ دہلی دیکھی ہے بچپن کی، جہاں میں بھائی عبدالحمید کے ہوٹل کا ذکر کرتا ہوں، وہاں پہ مجھے پورا وہ کلچر سب یاد آ جاتا ہے، جہاں ظہر سے عصر کے بیچ میں کوئی پھیری والا گلیوں میں آتا نہیں تھا کہ آرام کا وقت ہے. تو وہ دلی تھی. اور میں آپ کو یعنی شاید آج جو ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں وہ سوچ نہیں سکتے کہ دہلی کا یہ عالم ہوگا کہ صبح کو ہم لوگ، میں والد صاحب کے ساتھ جب فجر کی نماز کے لیے جاتا تھا تو ہم لوگ گھر کی کنڈی کھول کے جاتے تھے، کیونکہ فجر پڑھ کے ہم لوگ نکلتے تھے اور کمپنی باغ گھومتے تھے، اور وہاں سے واپس آ کے میں وہ گلی بھول گیا، لیکن مدراس بوٹ ہاؤس کے سامنے ایک پتلی سی گلی تھی جس کے موڑ پہ ایک چائے کا ڈھابا تھا، گلی کپے والی، گلی کپے والے کے موڑ پہ. جزاک اللہ خلیل صاحب، ایسا انسائکلوپیڈیا ہے آپ واقعی. نہیں مجھے بس شوق ہے تھوڑا. میں یعنی کیا کہوں آپ سے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بڑا اچھا لگا. تو وہاں چائے پی کے جب ہم لوگ ٹہل کے واپس آتے تھے تو جو ہماری خادمہ ایک کام کرتی تھی جنہوں نے مجھے پالا بھی تھا، وہ لکڑی کا چولہا جلا کے چائے کا انتظام تیار رکھتی تھی. گھر کی کھنڈی کھول کے چلے جانا، اور یہ فکر نہیں کہ گھر میں کوئی گھس جائے گا، کوئی خطرہ. تو اس زمانے کی دلی تھی. تو میرا صرف عرض یہ بھی ہے، کیونکہ جو نوجوان بیٹھے تھے کہ ہم لوگ اپنی اننگز کھیل چکے کہ ہم تو اب بچے اور دادا پوتے والے ہو گئے، لیکن یہ جو بچے ہیں جو آج اردو سے کچھ رشتہ رکھتے ہیں، اگر اس رشتے کو انہوں نے اپنی یعنی خون میں اور جینز میں شامل نہیں کیا، اور اگلی نسل کو اردو سے، کیونکہ اگر اردو سے یہ کسی حادثے کی وجہ سے جڑ گئے کہ اردو میں ایم اے کیا تو پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، جو یہ لوگ نہیں لگتے جس طرح کی ماشاءاللہ ان میں سے اکثریت سے میں واقف ہوں، یہ شاید مجھ سے واقف نہ ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کہاں کون لوگ ڈیڈیکیٹڈ اردو کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم کہیں نہ کہیں پہ یہ کمی ہماری رہی ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو اردو نہیں سکھا سکے، اسی لیے یہاں وہ تحفظ نہیں ہو سکا جو ہم مہاراشٹر میں دیکھتے ہیں. مہاراشٹر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جڑوں پہ کام ہوا، ان لوگوں نے اردو اسکول بنائے، ہم نے قداور شخصیتیں بنائی. قداور شخصیتیں اردو کو نہیں لے کے چل سکتی، اسکولوں نے اردو پڑھنے والے دیے ہیں، ہم نے کچھ لکھنے والے دیے ہیں، لیکن آج دہلی میں ان کو پڑھنے والا نہیں ہے. بہت اچھی بات کہی آپ. یو پی میں ان کو پڑھنے والا نہیں ہے. جو دن دو شہروں میں جہاں جھگڑے رہتے تھے کہ اردو کس کی ہے، لکھنؤ کی اور دہلی کی، کتنے دبستانوں کی بات ہوتی ہے، وہاں آج اردو بولنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اردو میں اگر کوئی ایم ایل اے اوتھ لے لیتا ہے تو اس کی اوتھ دوبارہ دلائی جاتی ہے. ایک فنکارہ اگر اردو کی قوالی گانا چاہتی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. یہ منظر نامہ بھی ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے. بہرحال تو عرض میں یہ کر رہا تھا، واپس آتا ہوں اس طرف، کہ میری ملاقات میرے والد صاحب نے گلزار صاحب سے کرائی تھی وہیں سیتا رام بازار میں، اور انہوں نے بہت مجھے محبت کا اظہار کیا تھا جو ان کا انداز تھا. لیکن سگنیفیکنٹ ملاقات ان سے جو ہوئی وہ جب ہوئی کہ جب میں نے اردو میں سائنسی مضامین لکھنے شروع کیا، اور میں نے قومی آواز میں لکھا جس میں موہن چراغی صاحب ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. اور یہ مجھے خوب یاد ہے کہ اکتوبر 1982 میں غالباً 18 تاریخ تھی جس میں پہلا مضمون میرا بڑھتی ہوئی آبادی اور خوراک کا مسئلہ یہ قومی آواز میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد سے سلسلہ میں چلاتا رہا. اس کی وجہ میں بتاؤں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اردو میڈیم سے پڑھا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ اردو میڈیم سے سائنس پڑھنا کتنا مشکل ہوا کرتا تھا.
بلکہ جب میں نے اینگلو عربک میں سائنس لینے کی بات کری تو میرے جو والد کے دوست تھے، جس میں امیر الدین صاحب بھی تھے جو لائبریرین تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ میاں تمہارا بیٹا یہ کیا خودکشی کر رہا ہے، سائنس پڑھ کے کوئی اینگلو عربک سے پاس ہوتا ہے، اس سے کہو بہت پڑھنا ہے تو کامرس لے لے۔ لیکن بہرحال سائنس پڑھی تو یہ احساس تھا کہ اردو والوں کو جو دشواری ہوتی ہیں، اسی لیے میں نے اردو میں سائنسی مضامین لکھنے شروع کیے اس وقت سے۔ تو اس چیز کو گلزار صاحب بہت پسند کیا کرتے تھے، بہت اپریشیٹ کرتے تھے، لکھ کے تعریفی، انہوں نے خط بھی مجھے بھیجے، انہوں نے اور ایک مسلم احمد نظامی صاحب، ان دو لوگوں نے بہت پابندی سے مجھے اس چیز کے لیے حوصلہ افزائی کری تھی، اور لوگوں کے علاوہ اور بہت لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے بعد اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت اہم، یعنی میری زندگی کی بھی ایک سمجھیے کہ اہم اسٹیج چھپی ہوئی ہے، کہ جب گلزار صاحب سائنس کی دنیا سے فارغ ہو رہے تھے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں اس چیز کو بہت بڑا قدم سمجھتا ہوں کہ جب یہ اندرا گاندھی سے قربت میں تھے، تو یہ ایک شاعر تھے، اردو کے آدمی تھے، انہوں نے کسی ادب کے رسالے کی فرمائش نہیں کری بلکہ سائنس کی دنیا قائم کرنے کی بات کری۔ یعنی یہ اردو اور اردو تہذیب اور اردو سماج سے اتنا واقف تھے کہ جتنا درد مجھے ہے کہ یہ سماج کتنا ریشنلٹی سے، عقل پسندی سے، اور سمجھیے کہ سائنسی جس کو ایپٹیچیوڈ کہا جاتا ہے اس سے دور ہے۔ غالباً ان کو بھی واللہ عالم کیا محرک تھا، لیکن میں اس چیز کو ہمیشہ سوچتا ہوں کہ گلزار دہلوی جو شاعروں کے خاندان سے تھے، جو زار صاحب کے صاحبزادے تھے، خار صاحب کے بھائی تھے، جن کے گھرانے میں یہ چیزیں چلا کرتی تھی، نہ صرف اردو بلکہ فارسی اور عربی، وہ ادب کے رسالے کی فرمائش نہیں کرتے، سائنس کی دنیا نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ بڑا اہم بات تھا اور اس کو انہوں نے خوب آبیاری کری۔ تو جب وہ اس سے فارغ ہونے کے دن کے قریب تھے تو انہوں نے مجھے وہیں گلی کشمیریان کے اپنے مکان میں بلایا۔ میں اس وقت باٹنی ڈپارٹمنٹ میں ذاکر حسین کالج میں پڑھاتا تھا۔ کہنے لگے اسلم میاں ایسا ہے کہ اب تمہارے لیے وقت آ گیا، کمر کس لو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے دیکھو یہ سائنس کی دنیا سے میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں، اور یہ بلکہ جو بھی ان کی ٹیم بھی تھی وہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ کہنے لگے کہ تم جس حساب سے اردو لکھ رہے ہو، سائنس کے آدمی ہو، تم اپلائی کرو، تم مستحق ہو، تم اس کے ایڈیٹر بنو۔ تو انہوں نے انکریج کیا، تو میں نے بہرحال درخواست دی اور انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ اس وقت جو ڈائریکٹر تھے مشلیکر صاحب تھے، تو وہاں انٹرویو میں جب میں پہنچا اس سے پہلے وہاں یونین کے بڑے ڈیمانسٹریشن اور ہنگامے تھے۔ انٹرویو بہت دیر بعد شروع ہوا۔ جب مجھے بلایا گیا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے یہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس پوسٹ کو ایڈورٹائز کر دیا تھا، لیکن جو صاحب یہاں کام کرتے ہیں ان کا یونین سے کچھ بات ہوئی ہے اور یونین یہاں یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ اس پوسٹ کو پروموٹ کر کے ان کو ایڈیٹر بنایا جائے اور یہ پوسٹ ختم کر دی جائے۔ تو کیا اگر آپ کو ہم اسسٹنٹ ایڈیٹر کی پوسٹ دیں، کیا آپ کسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں جناب، میں انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی نیت سے ہی آیا ہوں اور میں ورنہ یہاں کام نہیں کر سکتا۔ تو خیر وہ انٹرویو بھی کینسل ہوا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر میں اس وقت سائنس کی دنیا میں، بلکہ یہاں میں طالب صاحب سے وضاحت بھی کر دوں اس پوائنٹ کی کہ میرا سائنس کی دنیا سے تعلق کبھی نہیں رہا، میں نے چاہا تھا ہونا، لیکن چونکہ میرے اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکا ایڈیٹر کے طور پہ اور میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ لیکن اگر میں اس وقت ایڈیٹر ہو جاتا تو سائنس میگزین شاید کبھی نہ نکلتا۔ تو یہ اتنی اچھی بات رہی۔ اور اگر میں دہلی کالج میں بطور استاد موجود نہ رہتا تو نہ کبھی پرنسپل ہوتا اور نہ پھر شاید مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنتا۔ تو ایک چیز جو بظاہر میرا بڑا دل توڑ گئی تھی، کیونکہ میں اردو میں سائنس لکھتا تھا اور ایک سرکاری پرچہ تھا، مجھے یہ تھا کہ اتنے ریسورسز ہیں ان کے پاس، مجھے اگر یہ جگہ مل جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس وقت یعنی بچپن نما جوانی کا جوش تھا، تو ایک آپ سوچ سکتے ہیں جو کیفیت پیتی ہوگی۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز میرے لیے، اور یہ میں اپنے نئے ساتھیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یو نیور نو واٹ از گڈ فار یو۔ کبھی کبھی کچھ برائی بھی ہوتی ہے ہمارے لیے، اس کے پیچھے کتنی اچھائیاں پنہا ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کووڈ کے پیچھے کتنی اچھائیاں پنہا ہیں جو ابھر کے آ رہی ہیں، جن کا کچھ ذکر ابھی خواجہ اکرام صاحب نے کیا۔ یو نیور نو۔ تو جو ہوتا ہے اس کو یعنی جسٹ اس کو آپ اپنے اندر سمو کے اٹھ کے چلیے اور راستے ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اگر وہاں میں نہ جوائن کر لیتا تو سائنس، کیونکہ پھر میں نے سوچا کہ اپنا میگزین نکالنا چاہیے، اور پھر میں نے انجمن فروغ سائنس قائم کری، اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو اردو کا روپ اس وقت بھی تھا، NBT کے آنند سروپ صاحب بھی اس کے ممبر تھے اور بہت حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت غیر مسلموں میں اردو تھی، اس وقت اتنا یعنی تعصبات پیدا نہیں ہوئے تھے زبان کے تعلق سے۔
اور ہم لوگ بھی اپنے برادران وطن سے اتنے دور نہیں ہوئے تھے ہر اعتبار سے جتنی دوری آج پیدا ہو گئی ہے. تو میں اس چیز کو خاص طور سے اپریشیٹ کرتا ہوں گلزار صاحب کے. اور اس کے بعد پھر ان سے مستقل سائنس میگزین کے بعد بھی انہوں نے بہت تعریفیں کری. اور اس کے بعد ابھی جب اس پرچے نے اپنی عمر کے 25 سال پورے کیے تو جو پروگرام ہم نے کیا اس میں گلزار صاحب آئے اور یہاں بہت سے ساتھی میرے موجود ہیں جو اس پروگرام میں موجود تھے, جتنی انہوں نے اس پرچے کی اور اس ایفرٹ کی تعریف کری. اور اس اسٹال پہ کھڑے ہوئے جہاں ہم نے رسالے کا لگا رکھا تھا وہ بڑی میرے لیے قیمتی یادیں ہیں, کیونکہ وہ ویڈیو ریکارڈس ہیں اس کے جو انہوں نے وہاں تقریر کری تھی, جو انہوں نے گفتگو کری اور جس محبت سے بات چیت ہوئی وہاں پہ. تو بلا شبہ یعنی کون سا پہلو ہے ایک اچھی صحت مند تہذیب کا جو ان کے یہاں مجھے نظر نہیں آتا. اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ یعنی ہندو مسلم اتحاد کا, اور اس میں یقیناً بڑا رول ان کی اس صوفیزم کے کنسیپٹس کا بھی تھا جس کے وہ بڑے مداح تھے. لیکن یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی بڑی آئی اوپنر ہے کہ کوئی آدمی یعنی آج کوئی تصور کر سکتا ہے کہ غیر مسلم پنڈت اپنے نام کے آگے, انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے والد کے نام میں پہلے مولانا لکھا ہے پھر پنڈت لکھا ہے. یہ چیزیں بڑی غور طلب ہیں اور یہ اس کشادہ دلی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کو مجھے کہنے دیجئے بائی اینڈ لارج ہماری قوم بھولتی جا رہی ہے. ہم دن بدن تنگ دل اور تنگ نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے برادران وطن سے, میں نے ایک بات مانو میں کہی تھی جسے آج یہ شیئر کرنا چاہوں گا, کہ ہم لوگ بڑا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے. میں یہ کہتا ہوں بالکل صحیح کہتے ہیں آپ کہ یہ ملک ہمارا ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے کہ اس ملک میں رہنے والے بھی ہمارے ہیں. یہ سینس آف اونرشپ ہماری ختم ہو رہی ہے کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں, ہم ایک دکھ درد کے ساتھی ہیں. اور کسی وجہ سے اگر, اور دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں تو کسی وجہ سے اگر ہمارے ساتھ برے رویے ایک طرف سے ہیں تو اسلام تو آپ کو برے رویے سے جواب دینے کی اجازت پتہ ہی نہیں دیتا. ہمیں تو برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلزار صاحب کی مجسم ذات میں, اور آج بھی ایسی ہستی ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اس کلچر کے نمائندے ہیں, ان کو ہمیں آگے لانا چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر رفت الباز سے بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں اور اس انداز کی, اس نہض کی سوچ اور تہذیب کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ملک میں کیا ہر جگہ سروائیو کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. ورنہ دیکھیے بہت پہلے ایک بات یہ چلا کرتی تھی کہ ہم لوگ جو لوگ پارٹیشن سے غلطی کر کے پاکستان چلے گئے اور کراچی میں بسے تو وہ اس زوم میں مبتلا رہے کہ ہم تو دہلی والے ہیں, اس سماج میں رچے بسے نہیں, تو آج بھی مہاجر کہلاتے ہیں. جبکہ مجھے یاد ہے بچپن میں کہ جب پاکستان سے جو لوگ آئے تھے وہ شرنارتی کہلائے جاتے تھے. ان کی بستیاں تھیں, علاقے تھے, اتنے اچھے انٹیگریٹ ہو گئے کہ آج شرنارتی کے لفظ کو جانتا نہیں. تو یہ دونوں طرح کے تضاد ہیں. اور دوسری بات اپنی میں آخر میں ختم کروں گا اسی اردو بازار سے, کہ آج اردو بازار جو ہے یہ عبرت کا ایک نشانی ہے, اور چھوٹے سے بازار میں اس قوم کی پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے. اس طرح سے ذہن کی غذا سے یہ پیٹ کی غذا کی طرف آئی ہے, اور جانوروں کی طرح کھا کے, جانوروں کی زندگی گزار کے, جانوروں کی طرح پٹ کے ہلاک ہو کے سڑکوں پہ ہلاک ہو رہی ہے. بہت شکریہ, السلام علیکم. بہت شکریہ. میں اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی 1 منٹ کی بات اجازت ہے؟ جی جی. اسلم پرویز صاحب, دیکھیے بات آپ نے بالکل صحیح کی, اور یہ کی کہ ہم نے اپنی ٹیم بھی, یعنی جو ہمارے وارث ہیں اس اردو کے یا تہذیب, وہ کیوں نہیں بنا سکے ہم. میں نے اس پہ بہت غور و خوض کیا, باقاعدہ ایک طرح کی تحقیق کی. دیکھیے ماضی پرست کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے, نہ ایک طرح رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ گلی مرغے والی کے اسکول میں پڑھتے تھے, اب اس گلی مرغے والی کا نام گلی حکیم اجمل خاں ہے. آپ نے سال کے برابر میں عبدالحمید کا ہوٹل ہوا کرتا تھا, اس کا ذکر کیا. آپ نے اور چیزوں کا ذکر کیا جو اب جو کہ تو نہیں رہ سکتی. جو چیز ہم نے کھو دی ہے, آخر وہ کیا چیز تھی جن چیزوں نے, جن عوامل نے گلزار دہلوی بنایا, وہ تھیں وہ مجلسیں جہاں سے تہذیب سیکھی جاتی تھی, جہاں سے ہمیں اردو کو یا اردو کی تہذیب کو یا تمام اپنی گنگا جمنی تہذیب کو آگے بڑھایا گیا. اگر وہ مولوی زار کے بیٹے نہ ہوتے تو روزہ رواداری نہ رکھتے, ہر سال روزہ کشائی نہ ہوتی بڑے پیمانے پر, ان کی یہ گنگا جمنی تہذیب نہ ہوتی.
ہمارے یہاں جو آج ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم اپنے بچوں سے نئی نسل سے شکایت نہیں کر سکتے. معاف کیجیے گا, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. کہاں گئی وہ محفلیں, کہاں گئی کہ ہم بڑوں کے سامنے جا کے زانو ادب طے کرتے تھے, بڑوں کی آنکھیں دیکھتے تھے, ان سے سیکھتے تھے وہ گفتگو کا فن جو گلزار نے سیکھا. میں نے کبھی اردو نہیں پڑھی, میں نے ہندی اور انگریزی اور قانون پڑھا ہے, لیکن اگر میں مولوی سمیع اللہ کی دکان پہ جا کے اور اسلامک اسٹڈیز کی ہر چیز کر رہا ہوں تو اس میں کوئی کچھ عوامل تھے, وہ وجہ وہ تھی وہ مجلسیں جن میں اتفاق سے اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا. آج اگر ہم پھر وہ مجلسیں قائم کریں, میں سیمیناروں کی اور مشاعروں کی بات نہیں کر رہا, میں ان عام گھریلو یا مقامی محلوں کی مجلسوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ نئی نسل کے لوگ بھی آتے تھے اور بڑے لوگ ان کو اپنی وراثت آگے دیا کرتے تھے. یہ مجھے عرض کرنی تھی. بہت شکریہ خالد صاحب, بہت شکریہ, بہت اچھی بات آپ نے کہی. تو نشستیں ایسی ہونا چاہیے. ایک بات جو ہے اکثر ابھی پورے پروگرام میں ابھی تک ذکر نہیں آیا کہ میں نے کہا کہ بیزار صاحب کا ذکر تو بہت آیا, ان کی والدہ بھی شاعرہ تھیں, رانی زچھی بیزار دہلوی, جو ان کا بیزار تخلص تھا, ان کی بھی شاعری ہے, وہ بھی شاعرہ تھیں. تو ظاہر ہے کہ گلزار صاحب تو والد بھی شاعر, والدہ بھی شاعر, اور دتاتریہ کیفی جیسی شخصیت ان کے جو ہے استاد تھے. وہ اتنی پڑھی لکھی اور ایسے زباندار لوگ تھے وہ لوگ. تو بہرحال میں ابھی ان کا کلیات جو ہے میرے سامنے کھلا ہوا ہے, تو کوئی ایسی عظیم شخصیت نہیں ہے جس پہ انہوں نے نظمیں نہیں کہی ہیں. مثلا میں چند لوگوں کے نام لے رہا ہوں, رابندر ناتھ ٹیگور پہ, موتی لال نہرو پہ, مہاتما گاندھی پہ, لالا لاجپت رائے پہ, اور جواہر لال نہرو پہ, ابوالکلام آزاد پہ, خان عبد الغفار خان پہ, اور شیخ الاسلام پہ, اور ڈاکٹر راجندر پرساد پہ. تو ایسی مختلف, لال بہادر شاستری پہ, ہمایوں کبیر پہ, انہوں نے بہت مختلف موضوعات پہ اور بہت مختلف شخصیات پہ نظمیں کہی ہیں. ان کا کلیات انہی سب سے بھرا ہوا ہے کہ مختلف موضوعات اور مختلف شخصیات پہ ان کی نظمیں جو ہیں وہ اگر ہم پڑھیں تو ہم کو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کلیات اپنے آپ میں ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس کو پڑھ کے آپ بہت ساری شخصیات کے بارے میں اور بہت سارے موضوعات کے بارے میں جان سکتے ہیں. اب ہمارے ساتھ دو بس بزرگ شخصیات رہ گئی ہیں, اور ہمارے سینئر پروفیسر اختر الواسع صاحب اور فتح اکمل صاحب ہیں, میرے والد ہیں. میں بس ان تک جانے سے پہلے میں مہران بھائی سے پھر گزارش کروں گا کہ 2 شعر آپ سنا دیجیے تاکہ محفل جو ہے وہ ذرا سا گلزار ہو جائے. گلزار ہو جی مہران, جی میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی مہران بھائی. اسلم صاحب کو آپ کی آواز بھی بہت پسند آئی ہے. بہت شکریہ. عمر جو بے خودی میں گزری ہے, عمر جو بے خودی میں گزری ہے, بس وہی آگہی میں گزری ہے, بس وہی آگہی گزری ہے, عمر جو بے خودی میں گزری ہے. کوئی موج نسیم سے پوچھے, موج نسیم سے پوچھے, کوئی موج نسیم سے پوچھے, کیسی آوارگی میں گزری
ہے واہ 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 کیسی آبادی میں گزری ہے بس وہی آگہی میں گزری ہے عمر جو بے خودی میں گزری ہے آسرا ان کی رہبری ٹھہری طالب بھائی یہ شعر خاص طور پر آپ کی نظر آسرا ان کی رہبری ٹھہری واہ واہ آسرا ان کی رہبری جن کی خود رہزنی میں گزری ہے کیا بات ہے کیا بات ہے رہزنی گزری ہے عمر جو بے خودی میں گزری ہے میر کے بعد غالب و اقبال میر کے بعد غالب اقبال میر کے بعد غالب و اقبال ایک صدی میں گزری گزری ہے ایک صدا ایک صدی گزری کیا بات ہے ہے یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں اپنی بھی شاعری میں گزری ہے اپنی شاعری میں گزری ہے ہم نشینی پہ فخر کر ناداں ہم نشینی ہم نشینی پہ فخر کر ناداں صحبت آدمی میں گزری ہے صحبت آدمی گزری ہے عمر جو بے خودی میں گزری ہے واہ واہ بہت بہت خوب بہت اچھا بہت خوب بہت خوب عمران بھائی اب میں خواجہ صاحب کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں اور ڈر بھی رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہو رہا ہے اور میں جو ہوں آخر میں گزارش کرتا ہوں پہلے ہمارے دو اپنے والد سے محترم فصیح اکمل صاحب جو اس نشست میں موجود ہیں حالانکہ وہ بیچ میں بہت طویل رہے بیمار رہے اور میں نے جب بتایا کہ آج گلزار صاحب پہ پروگرام ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ بھی اس میں شرکت کر لیں کیونکہ ظاہر ہے کہ گلزار صاحب سے ہمارے والد کے بڑے پرانے تعلقات تھے اور خلیل الرحمان صاحب بھی جانتے ہیں سارے لوگ اطہر فاروقی صاحب بھی تو میں نے گزارش کی تو وہ آ گئے میں بہت ادب و احترام سے اپنے والد فصیح اکمل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ گلزار صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں بہت بہت شکریہ بہت دنوں کے بعد ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی چہرے دیکھنے کو مل گیا اب تو میں اپنی بیماری کی وجہ سے کہیں آنے جانے سے قاصر ہو گیا ورنہ اسلم پرویز صاحب اور خواجہ صاحب تو خیر بڑی بابرکت شخصیت ہیں اللہ ان کو یاد و آباد رکھے آمین
देहत में और उन्होंने असलम परवेज साहब से तो पुराने मामलात इतने दिन के बाद आज देखा उन्हें, बड़ा जी खुश हुआ। और बात गुलजार साहब की जहाँ तक है, बात वही मौलवी समीउल्लाह साहब की बेंच पे बड़े बड़े असातिज़ा आके, बिस्मिल साहब, बिस्मिल सईदी साहब आगे बैठा करते थे, और शाम का वक्त होता था, ये लोग आते थे। इत्तेफाक से मैं उन्हीं दिनों अलीगढ़ से आया था और अपने फूफा मुशीर जिंजानवी साहब के यहाँ रुका हुआ था। मुशीर साहब मेरे फूफा थे, तो मेरी जो फूफी थी जोहरा फूफी, वो भी कांग्रेस में बड़ा उन्होंने काम किया और वर्कर रही, इंदिरा गांधी के बहुत साथ रही वो। लेकिन ये कि मुशीर साहब के साथ ही मैं टहलता हुआ आ रहा था, तो उन्होंने इशारा करके कहा कि नहीं देखो ये मौलवी समीउल्लाह की दुकान है, बड़ी तारीखी शख्सियतें यहाँ बैठी। इत्तेफाक से बिस्मिल सईदी साहब वहाँ बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने तारुफ कराया, वहाँ बैठ गए। अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि इतने में गुलजार साहब तशरीफ ले आए, तो बहरहाल बिस्मिल साहब ने ही तारुफ कराया, मेरा भी नाम लेके कि भाई ये मुशीर साहब के भांजे हैं। तो मुलाकात हुई गुलजार साहब से, बहुत खुश हुए और बड़ा मेरा हाथ मिले कि बहुत देर तक भाई अच्छा है, नौजवानों से तो मैं मिल के बहुत खुश होता हूँ। और उसके बाद वो मीर मुश्ताक के यहाँ अंजुमन का दफ्तर था, वो अंजुमन के दफ्तर में बाकायदा तरही नशिस्तें होती थी, जिसके ऑर्गेनाइजर गुलजार साहब हुआ करते थे। तो एक तरह उन्होंने मुझे उस वक्त दी थी कि भाई अगली नशस्त में आप भी आइए अगर यहाँ रहें तो। मैंने कहा अभी तो देखिए, मैं अगर अलीगढ़ न गया तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। खैर वो इत्तेफाक से मेरा जाना नहीं हुआ, और मैं मुशीर साहब के साथ उस नशस्त में मैंने कुछ शेर भी कह लिए थे, वो उस नशस्त में तरही नशस्त में पढ़े थे। बजिए गुलजार साहब से पहली मुलाकात। उसके बाद फिर मैं तो अपने वतन वापस चला गया शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर से इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा जाना बम्बई हो गया। और बम्बई मैं तकरीबन 5, 6, 7, 8 साल वहाँ रहा। ये मेरे बच्चे सब बम्बई में पैदा हुए। मेरे सबसे बड़े बेटे साहिल, मेरी बेटी शाइस्ता, और उनसे छोटा तसनीफ हैदर, तारीफ हैदर, और सबसे छोटे ताज़ीम हैदर, जो माशाल्लाह एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग पोस्ट पे हैं। अब मैं बहरहाल मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चों ने इल्मी विरासत को ज़ाय नहीं किया। मैंने एक शेर भी कहा था कि मेरे बच्चों ज़ाय मत करना मेरी सौगात को, रोशनी के ख्वाब दे देना अंधेरी रात को। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बच्चों ने उस विरासत को संभाला, और अल्लाह करे इनका मुस्तकबिल रोशन हो और ये उर्दू की खिदमत करें। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी बात की लाज रखी है, ये उसका इकबाल है। जी सुभान अल्लाह, सुभान, बिल्कुल सही। मैंने उसी निस्बत से ये कि अल्लाह ताला इनमें वो सिफात, इल्मी खुसूसियात पैदा कर दे मौला की निस्बत से। अल्लाह आमीन। गुलजार साहब से मुलाकात उसी मौलवी समीउल्लाह साहब की बेंच पे हुई, और वो फिर तो गुलजार साहब चुंबक थे, मुलाकात हो गई तो फिर आदमी चिपक गया। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ मिसरा दिया, कहने के अगले नशस्त में तुम आ जाना। मैंने कुछ शेर 7-8 कह दिया, फिर मैं मुशीर साहब के साथ उनके यहाँ गया। उस नशस्त में मैंने शेर पढ़े, और उस मुलाकात के बाद से फिर ये हुआ कि मेरा दिल्ली आना जाना होता रहता था। तो मैं वहाँ उनके दफ्तर, जो साइंस मैगजीन निकालते थे, रफ़ी मार्ग पे उनका ऑफिस था, वहाँ भी 2-1 बार गया। एक मुशायरे की मैंने मुरादाबाद में एक मुशायरा था, हाजी एहसन वहाँ के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, उन्होंने मुशायरा किया था। इत्तेफाक से वो इंतज़ाम मेरे सुपुर्द हो गया किसी वसीले से। तो वो मैं गुलजार साहब को लेने उनकी गाड़ी लेके आया यहाँ, तो उनको ले गया गुलजार साहब को मुरादाबाद में। मैंने उनसे गुलजार साहब की सदारत में वो मुशायरा कराया। उसके बाद फिर मुंबई से जब मेरा आना यहाँ हो गया, दिल्ली आ गया मैं, और इन बच्चों ने अपने अपने मामला बहरहाल संभाल लिए। मुलाकात फिर मैं वहाँ
गुलजार साहब के यहाँ जाना आना, कोठी में भी रहा, तो एक बार वहाँ भी गया और मुलाकात रही उनसे। बहुत खुश होते थे जब मैं पहुंच जाता था, बहुत खुश होते थे, बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। अल्लाह उनकी रूह को शाद व आबाद रखे, बस यही। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अरे मुझे इतने लोगों से तुमने रूबरू करा दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए मैं मोहलत के बावजूद, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आखिर में पहले अख्तरुल वासिफ साहब को दावत दूं, उससे पहले ये बता दूं कि इधर गुलजार साहब पे बहुत से मज़ामीन भी मुख्तलिफ अखबारों में और मुख्तलिफ मैगजीनों में शाये हुए। एक मजमून मैंने नदीम सिद्दीकी साहब का पढ़ा, जो मेरी अपनी नाक़िस राय में मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ तो हम लोग ज़रा सा उर्दू वाले ज़रा एक तकल्लुफ़ के भी कायल हैं, इसलिए गुलजार साहब की शराब नोशी का किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन उस मजमून में बहुत बहुत ही पुरलुत्फ अंदाज में नदीम सिद्दीकी साहब ने उनकी शराब नोशी के मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया है नदीम सिद्दीकी साहब ने। तो बहरहाल मुझे जो मुख्तलिफ मज़ामीन उनके हवाले से छपे, उनमें उनका मजमून मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं बहुत अदब व एहतराम से, हमारे बहुत ही ज़ाहिर है कि हम लोगों ने सब ने अख्तरुल वासिफ साहब से बहुत कुछ सीखा है, और न सिर्फ ये है कि इल्मी और अदबी बुनियादों पर, बल्कि शख्सी और ज़िंदगी गुजारी कैसे जाए, ज़िंदगी में किस तरह से जो है मेहनत की जाए, और किस तरह से इल्म की तरफ जो है वो राग़िब हुआ जाए, ये सब हमने अख्तरुल वासिफ साहब से सीखा है। और ज़ाहिर है अख्तरुल वासिफ साहब ने जितना अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारा, हम लोगों की खुशनसीबी ये है कि उतना ही अपने छोटों के साथ वो मुशफ़िक़ रहे। और मेरे साथ खुद ज़ाती तौर पर कई वाक़यात ऐसे हैं कि मैंने वासिफ साहब को, जहाँ बहुत ही मैं कोने में दुबका बैठा हुआ हूँ, और वासिफ साहब जहाँ बड़े-बड़े लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं, वहाँ मुझ जैसे तालिब इल्म का भी उसी तरह से, तो ये वासिफ साहब की बड़ी शख्सियत है, ज़ाहिर है बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। तो मैं बहुत नहायत अदब व एहतराम से अख्तरुल वासिफ साहब से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि वो गुलजार देहलवी साहब पे जो है अपने इज़हार ख़याल करें। अख्तरुल वासिफ। बहुत शुक्रिया भाई तालिब हैदर साहब। मैं मुबारकबाद देता हूँ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को, मैं मुबारकबाद देता हूँ वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन को। अतर फारूकी हों या ख्वाजा इकराम साहब हों, ये दोनों उर्दू के असातीन में हैं इस वक्त, और इसलिए भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जैसे लोगों को जमा किया, उसमें नई और पुरानी नस्ल दोनों की भरपूर नुमाइंदगी थी, ये बड़ी बात है। और मैं एक बात के लिए और मुबारकबाद दे दूं, वो ये कि मेहरान को सुनना बुनियादी तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज के इस वेबिनार की मेरे लिए वो दरियाफ्त है। मैं इसके लिए ख्वाजा साहब को और तालिब हैदर दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। जो लोग शरीक हुए वो सब मेरे मेहरबान हैं, बुजुर्ग हैं और अहले इल्म में से हैं, मेरे उसमें रुफ़क़ाए कार हैं। बहुत दिलचस्प बात है, मैंने ख्वाजा साहब के साथ भी काम किया है, मैंने अनीस आज़मी के साथ भी काम किया है, मैं अतर फारूकी जो है उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे क्या मैं इन लोगों के साथ बैठने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलजार साहब का मामला ये है कि जो बातें कही गई हैं वो अपनी जगह सब सच है। गुलजार साहब बुनियादी तौर पे उन लोगों में थे जो हमारी गंगा जमनी तहजीब, जो कि आजकल जुमला लगती है, माफ कीजिएगा, सच्चे नुमाइंदे थे। और उनकी खूबी ये थी, जैसा कि बाज़ हजरात ने कहा, कि रामलीला के मैदान से सुल्तान जी की बारगाह तक वो यकसा तौर पर मुतहर्रिक थे, फ़आल थे, सरगर्म थे, मकबूल थे, और लोग उनकी तरफ देखते थे। उनकी, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इजाजत दे दीजिए, मैं ये कहूँ कि वो खानदाने खारोजार में गुलजार थे। वाह वाह वाह।
اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ گلزار دہلوی کو ایک طرح سے امتیاز حاصل تھا کہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی ہوں، نواب سائل دہلوی ہوں، بے خود دہلوی ہوں، خواجہ حسن نظامی ہوں، پیر ضامن نظامی ہوں، مولانا حفظ الرحمان ہوں، مفتی کفایت اللہ ہوں، جی صاحبان الہند مولانا احمد سعید ہوں، جی ان سب کے یہاں انہیں برابر سے رسائی حاصل تھی اور وہ سب کے یہاں انتہائی شفقت سے دیکھے جاتے تھے اور ان کا احترام بھی کیا جاتا تھا، بزرگ ان کا احترام کرتے تھے۔ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے کہ میں نے بھی وہ منظر نہیں دیکھا لیکن سنا ہے بزرگوں سے کہ جب شاہ سعود آئے، جمعیت العلماء نے ان کو استقبالیہ دیا تو ان کی خدمت میں استقبالیہ نظم پیش کرنے کے لیے اس برہمن زادے کا انتخاب ہوا جسے ہم گلزار دہلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا بات، گلزار دہلوی کی ایک خوبی تو اپنی جگہ یہ تھی، اور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب شمولیت پسند لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ گلزار دہلوی کے یہاں جو شخصیت تھی وہ شمولیت پسندی والی تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک ایسے زمانے میں جب اردو پر ایک پیغمبری وقت پڑا تھا، اگر کسی آدمی نے اردو کا جھنڈا اٹھایا اور جیسا کہ بھائی خلیل کہہ رہے تھے اردو کے حوالے سے بات کی تو وہ گلزار دہلوی تھے۔ انہوں نے کھلا باتیں کی ایک ایسے وقت میں جب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ معاف کیجیے گا ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اردو کے رسم خط بدلنے کی بات ہو رہی تھی، گلزار دہلوی اردو رسم خط کی حمایت میں ہمیشہ سینہ تان کے کھڑے رہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ شاعر کتنے بڑے تھے یا نہیں بڑے تھے اس کا فیصلہ وقت اور اردو کے قاضی اور مفتی کریں گے، میں اس پہ کرنے والا کوئی نہیں ہوں، لیکن مجھے گلزار دہلوی کے پڑھنے کا انداز جس میں کہ بھائی خلیل کے بقول ایک بلند آہنگی تھی وہ بہت اچھی لگتی تھی، اور انہوں نے اس بلند آہنگی کی وجہ سے ایک ایسے زمانے میں جب دلی میں ان کے ہمسروں میں بڑے بڑے شاعر تھے، اس کے باوجود اگر دنیا میں اپنی پہچان بنائی تو وہ اسی بلند آہنگی کی وجہ سے، اردو کے اسی مجاہدے کی وجہ سے اور اپنی انہی کوششوں کی وجہ سے۔ ایک ایسے وقت میں جب پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کچھ دنوں کے لیے پاکستان چلے گئے بابا اردو مولوی عبدالحق کے ساتھ، اور ایسا لگا کہ انجمن ترقی اردو جو ہے وہ شاید وہ کام نہ کر پائے جو اب تک کرتی رہی ہے، اور اسے علی گڑھ بھی منتقل ہونا پڑا، یہ بھی دلچسپ بات ہے، تو انہوں نے انجمن تعمیر اردو کی داخل ڈالی، اور انجمن تعمیر اردو کے اجلاس وہ مستقل طور پر منعقد کرتے رہے، اس کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ یہ گلزار دہلوی کی بڑی خوبیاں ہیں، جو آیا ہے اسے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ایسا آدمی اگر جاتا ہے جو کہ ہماری مشترکہ تہذیب یا ہماری گنگا جمنی تہذیب کا سچا نمائندہ ہو، وہ افسوس ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا دہلی 6 والوں کو یہ بات قابل قبول ہو یا نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہجہاں آباد جو ہے وہ پہلی دہلی نہیں، 7ویں دہلی ہے، 8ویں دہلی نئی دہلی ہے، اور اب تو NCR کا تصور آ گیا ہے، اسی لیے اگر اردو والے جو تھے وہ تنگ گلیوں سے نکل کے اور تنگ دائروں سے نکل کر ادھر ادھر چلے گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمیں اس بات پر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہے، اس میں گلزار دہلوی کا نام سر فہرست ہے، انہوں نے اردو سے اپنے تعلق کو کبھی منقطع نہیں ہونے دیا، یہ بڑی بات ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کا ہمیں خیال ہونا چاہیے، ہمیں ایک بات پر اور رش کرنا چاہیے کہ گلزار دہلوی جو ہے
انہیں قدرت نے خاصی لمبی عمر عطا کی اور انہوں نے اس عمر کا فائدہ اپنی ذات سے زیادہ اردو کے لیے کیا میں اٹھانے کی کوشش کی. وہ اعزاز جو اردو اکیڈمی دے سکتی تھی اس نے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اردو اکیڈمی کی ٹیکنیکل رکاوٹ تھی، انہوں نے مجھ سے بھی اس کا اظہار اپنے درد کا کیا تھا. میں نے ان سے بھی کہا تھا وہی بات جو بھائی انیس نے کہی کہ مجبوری یہ ہے گلزار صاحب کہ اگر ہم نے یہ رستہ کھول دیا تو پھر یہ ایک سیلاب کا دروازہ ہو جائے گا، اور پھر پنڈت برج موہن دتریا کیفی جن کے آپ جانشین ہیں، آپ ان کے ایوارڈ کی اہمیت کو ایک طرح سے کم کر دیں گے. انہوں نے اس بات کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے پھر مجھ سے دوبارہ اس پہ بات نہیں کی. لیکن بہرحال گلزار دہلوی جو ہیں ان کو جو ملنا چاہیے تھا وہ عوامی سطح پہ تو ملا، لیکن وہ جو فائدہ دوسرا اٹھا سکتے تھے سرکار سے قربت کا وہ شاید اس طرح نہیں اٹھا پائے. لیکن بہرحال آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن گلزار دہلوی یاد رکھے جائیں گے، دیر تک یاد رکھے جائیں گے. اور معاف کیجیے گا مجھے افسوس یہ ہے جو ابھی بھائی اسلم پرویز کہہ رہے تھے، اب اردو بازار جو ہے وہ زبان اور ادب کا نہیں بلکہ قورمے اور کباب کا بازار ہو گیا ہے. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. مسئلہ یہ نہیں گلزار چلے گئے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا اپنے چمنزار اردو کو ہم آباد رکھنے کی کوئی عملی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بڑا سوال ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے. معاف کیجیے گا ایک بات، 1 منٹ آپ کا لوں گا، اور اس گلزار دہلوی کو یہ ٹریبیوٹ بھی ہے میرا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کا جنم خانقاہ میں ہوا، پنپی وہ بازار میں، اور بازار کی قوتیں جو تھیں انہوں نے ذل الہی کو اس کے لیے مجبور کیا ملوکیت کے دور میں کہ وہ 600 سال سے حکمرانی کر رہی فارسی کو ہٹا کر اردو معلیٰ کو قلعہ معلیٰ میں جگہ دیں. کیا وجہ ہے کہ اگر دور ملوکیت میں یہ ممکن ہو سکتا تھا تو دور جمہوریت میں یہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس کی وجہ سرکاروں کی جو اردو کے سلسلے میں ایک بے رخی ہے، اس سے زیادہ خود اردو والوں کی بے حسی ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. گلزار دہلوی کو سچا خراج عقیدت یہ ہوگا ہم خود اردو پڑھیں، اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں. میں ہندی اور انگریزی میڈیم میں اسکولوں میں داخل کرنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اپنے بچوں کو تیسری زبان کے طور پہ اردو ضرور پڑھائیں، اردو کے اخبار منگائیں، اردو کے رسالوں کو جگہ دیں اور اپنے بچوں کو اردو کی کتابیں تحفے میں دیں. یہ گلزار دہلوی کو سچا خراج عقیدت ہوگا. اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اور معاف کیجیے گا صرف یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ مت دیکھیے دوسروں نے کیا کیا تھا، یہ سوچئے آپ کیا کر سکتے ہیں. خدا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو. بالکل بے شک ہم کو جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، خود بھی اردو سیکھیں اور اپنے احباب کو اور جانشینوں کو بھی اردو سکھائیں. اب بہت وقت ہو گیا ہے. میں اظہار تشکر کے لیے آخری آج ہمارے ساتھ جو ہے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی طرف سے محمد کاظم صاحب بھی موجود ہیں. وہ اور فاروقی صاحب کچھ بات کریں گے، کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور الدین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کا استقبال بہت دیر سے. کون سا آواز نہیں آ رہی؟ پروفیسر ظفر الدین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی حیدرآباد سے. اور اطہر فاروقی صاحب کچھ کہیں گے. جی میں 2-3 باتیں مختصراً عرض کرنی چاہتا ہوں. ایک تو یہ پروفیسر اسلم پرویز صاحب نے بہت اہم بات اٹھائی، تو میں اس بات کو بڑے مختصر طریقے سے کہ ہمیں اپنی تہذیب پہ کس طرح کا احساس تفاخر ہونا چاہیے، ایک مثال سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے استاد تھے اسلم پرویز صاحب جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے،
آپ سب جانتے ہیں کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جو مکانات ہیں وہ اتنے اچھے مکانات ہیں کہ بہت سارے منسٹرز کو اس طرح کے مکانات نہیں ملتے ہیں. اس کے باوجود وہ ساری زندگی پرانی دہلی میں رہے. تو ایک دفعہ ان کے پاس کسی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے گریش کرناڈ آئے تھے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ آپ JNU میں کیوں نہیں رہتے ہیں, یہاں پرانی دلی میں کیوں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کرناڈ صاحب آپ میرے پاس اسی لیے تو آئے ہیں کہ آپ دہلی پہ کوئی کام کر رہے ہیں, اور دہلی پہ آپ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تہذیب کا مرکز ہے. تو میں اگر اس تہذیب کے مرکز کی وقت مجھے نہیں ہو تو مجھ سے زیادہ کمزور و کم علم آدمی, کچھ اسی طرح کے لفظ کہے ہوں گے انہوں نے, کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو میں اس لیے شہر میں رہتا ہوں تاکہ میں اس فخر کو محسوس کر سکوں. تو ایک بات تو میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں. دوسری بات میں تفریحاً یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ وہ ابھی آپ نے نسیم صدیقی صاحب کے حوالے سے گلزار صاحب کی شراب نوشی کا ذکر کیا. تو بہرحال ہمارے بزرگوں کی جو شراب نوشی ہے تو اس کا ذکر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, مگر گلزار صاحب یہ بھی تاریخ پہ رہنا چاہیے کہ شراب نوشی کے معاملے میں جگر صاحب کے پیرو تھے. اور وہ جو جگر صاحب کہتے تھے کہ لوگ گھڑا رکھ کے پیتے, میں گھڑی رکھ کے پیتا ہوں. تو گلزار صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہیں سے کوارٹر خریدتے تھے, پھر کچھ کباب خریدتے تھے, اور پہلے ان کا مکان تھا کیلاش کالونی میں. تو وہ وہاں جا کے, اور اگر مشاعرہ نہ ہو تو 7 بجے کے بعد وہ شہر میں نہیں دکھائی دیتے تھے. یہ بہرحال خیر ایک بات ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے گلزار صاحب کے پاس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی, اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک صاحب کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے, اور آج کی اس محفل کے ذریعے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ریکارڈنگ سے وہ فلم بنا کے اپنے ہی نام سے اس کو لوگوں کو دکھا دیں تاکہ وہ فلم ان تک پہنچ جائے. اس وقت جو گلزار صاحب نے ہمیں بہت ساری نایاب چیزیں دکھائیں, تو اس میں انہوں نے ہمیں دہلی کا ایک ڈرائنگ روم دکھایا تھا جو ایک بڑا بنگلہ تھا. میں زیادہ آپ کو نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں گے. وہ بنگلہ تلک مارگ پہ ہے, اور وہ ایک زمانے میں بعد میں کسی وقت پاکستان کے ایک وزیر اعظم بن گئے تھے, ان کی اہلیہ کا بنگلہ تھا. تو اس کے ڈرائنگ روم میں ایک بہت خوبصورت بار تھا جہاں گلزار صاحب ان وزیر اعظم صاحبہ کی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہ فوٹو تھا ان کے پاس. دوسری اہم چیز جو گلزار صاحب کے پاس تھی, وہ جو ان کی سروس فائل تھی, وہ انہوں نے آخر میں فوٹو کاپی کرا لی تھی, جس پہ راجیو گاندھی نے اپنے قلم سے لکھا تھا کہ گلزار انکل سروسز آر ایکسٹینڈیڈ فار 2 years. ایک ایسا آدمی جس کی سیدھی رسائی راجیو گاندھی جیسے طاقتور وزیر اعظم تک ہو, وہ اگر کہیں نہیں پہنچا اس طرح جس طرح لوگ دنیاوی اعتبار سے پہنچتے ہیں, تو اس کا بہت کچھ کریڈٹ اسی کو جاتا ہے. اور آخری بات میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے یہ جلسہ منعقد کیا, یہ پروگرام منعقد کیا انجمن کے, اس سے انجمن آپ ہی لوگوں کا ادارہ ہے. جس طرح سے بھی آپ اس مشن کو آگے بڑھا سکیں اس کو آگے بڑھائیے. ہمارے پیر, میں ہمیشہ انہیں پیر کہتا ہوں, حالانکہ شاید یہ تو یہ 1 سال مجھ سے جونیئر ہے یا سینئر ہے, خواجہ اکرام الدین صاحب. تو کچھ کیجئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انجمن میں پارٹیسپیشن ہو, لوگ آئیں آپ کے اس یہ جو پروگرام ہے, یہ جو فارمیٹ ہے, اس کے ذریعے, اور جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک چیز اطہر صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غالباً 90s کا واقعہ ہے. خلیق انجم صاحب سے ہم سب لوگوں نے پیچھے پڑھ کے راضی کیا تھا کہ گلزار کو ریکارڈ کیا جائے, اور وہ 3.5 گھنٹے کی ایک ریکارڈنگ اور پھر ایک 2.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ, 2 ریکارڈنگز تھی اس میں. وہ انجمن میں ہے کہیں پر, وہ ریکارڈنگز تو مل جائیں گی, لیکن میں نے ان کی ایک اور ریکارڈنگ کی تھی اور کسی کے ساتھ میں نے مل کے کی تھی, اور میں ان سے کہتا رہا کہ بھائی اب یہ ساری ریکارڈنگ ہو گئی, اب اس کی ایڈیٹنگ کر دیجئے. تو خیر وہ کسی وجہ سے نہیں ہوئی, تو میں مطلب اختلافات کو راہ نہیں دیتا ہوں. تو بس میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہی نام سے اس ریکارڈنگ کا استعمال کر کے اور اس فلم کو ریلیز کر دیں. لیکن جو آپ کے پاس ان کی آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ تو ہم دے دیں گے, وہ تو ہمارے پاس محفوظ ہے. آپ اس طرح تک سب لوگوں تک رسائی ہو اس کی, اس میں بہت اہم واقعات بتائے تھے.
जी 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 जी, वो इंशाल्लाह मिल उनका जाएगी। हाफजा कितना मुस्तहजर था, और जब वो बोलते थे तो कितना रवानी से बोलते थे, और जी 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 चीज है वो। मैं खुद जी उसमें मौजूद था दोनों प्रोग्राम्स में। जी जी, तो वो जो उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सब होंगी हमारे पास, उनके जितने खतूत हैं वो सब होंगे, उनके जितने ज्यादा से ज्यादा फोटो होंगे, अगर वो कभी अंजुमन आए होंगे तो सब फोटो भी होंगे। अच्छा, और शायद अब उनमें से ज्यादातर चीजें आपको अंजुमन की वेबसाइट पे ही मिल जाए, जो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रही है। वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप भाई साहब कुछ कह रहे थे, आपको कोई? नहीं, कुछ नहीं, बस अब क्या मेहरान को और कोई सुनाना है या नहीं बस? नहीं, अब इज़हार तशक्कुर के लिए मैं चाह रहा था कि काजिम भाई चूंकि यहाँ मौजूद हैं और वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन से ज़ाहिर है कि की तरफ से मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद काजिम साहब से कि वो इज़हार तशक्कुर के लिए, मोहम्मद काजिम इज़हार तशक्कुर। एक आखिरी बात मैं आपसे कहनी चाहता जी हूँ। जी जी, आप छोटे हैं, तो आपने शुरू में ये कहा कि ये बात थोड़ी सी तफरीही है, मगर खलील भाई इसकी दाद देंगे कि जिन लोगों ने आपको ये समझाया कि मशायरे में जाने वाला शायर कम दर्जे का शायर होता है, उन सब ने कोशिश की मशायरों में, और वो सब मशायरों में नाकाम हो गए। वाह वाह वाह, सही है। काजिम भाई। काजिम साहब, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। जी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और वर्ल्ड उर्दू सेशन की जानिब से गुलजार साहब की याद में आज ये जलसा वेब की बरकत से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और इस जलसे के देख रहे हैं कि जो रौनक है और जिस तरह की गुफ्तगू हुई और यहाँ जिस तरह की शख्सियात मौजूद हैं, ऐसा बहुत कम हुआ है या बहुत कम जलसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये तमाम शख्सियात एक साथ यकजा हों, कि अख्तरुल वासी साहब हों, असलम परवेज साहब हैं, खलील रहमान साहब हैं, और अखलाक आहन साहब हैं, हैदराबाद से जफरुद्दीन साहब हैं, अनीस आज़मी साहब हैं। अनीस आज़मी साहब खुद दिल्ली के, मैं इनको भी एक दिल्ली की डिक्शनरी मानता हूँ, इंसाइक्लोपीडिया तो न कहूँ, क्योंकि इनके साथ बहुत बैठने का मौका मिला है मुझे अनीस साहब के साथ, और जिस तरह से दिल्ली की बातें और असलम परवेज साहब के साथ चुके रहे हैं, और असलम साहब हमारे उस्ताद रहे हैं और उन्होंने जो सिखाया है। मैं असलम परवेज, प्रोफेसर असलम परवेज साहब जो JNU में थे उनकी बात कर रहा हूँ। खुद असलम परवेज साहब के साथ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो बैठने का मौका मिला है और इनसे जो कुछ सीखने का मौका मिला है। और आप तमाम लोग इस जलसे में अंजुमन के और वर्ल्ड एसोसिएशन की आवाज़ पर तशरीफ़ लाए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने इस महफिल को रौनक बख्शी। मेहरान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से गुलजार साहब के तख्लीक़ात को, उनकी चीज़ों को हम तमाम लोगों के सामने पेश किया, और इनको कई बार सुनने का मौका मुझे मिला है। और असलम साहब ने जैसा कहा और अख्तर वासिफ साहब ने कि आप दरियाफ्त हैं, और वाकई आप बहुत अहम फनकार हैं। उस तरह से दिल्ली में इनको अहमियत नहीं मिली है कि दिल्ली के बाहर इन पहचाने जाते हैं। कलकत्ते के प्रोग्राम में आपको मैंने सुना है और बाहर आप मौजूद रहते हैं। इस प्रोग्राम की खास बात ये भी है कि इस पर रिसर्च स्कॉलर नए लोग भी शामिल हैं जो हमारा मुस्तकबिल है, कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अमीर हमजा हैं, इम्तियाज़ हैं, रुकनुद्दीन हैं, या इस तरह के और दूसरे लोग हैं। तो हमारे साथ ये 3 नस्ल यहाँ मौजूद है कि अख्तरुल वासी साहब एक हैं, एक हम लोग हैं जो खाजा भाई है, अख्तर भाई हैं, और एक रिसर्च स्कॉलर की है। तो आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी आवाज़ पर, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और गुलजार साहब से मुतालिक जो बातें हुई हैं, इनमें बहुत अहम बातें हुई हैं। इन बातों को पर हमें अमल करना चाहिए। असलम परवेज साहब ने जो उर्दू के हालात और उर्दू के स्कूल के हवाले से गुफ्तगू की, वो हमारे लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए उन बातों पर अमल करना चाहिए, और उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसका लाया अमल तैयार करने के लिए उर्दू एसोसिएशन और अंजुमन भी है। बल्कि हम लोग ये कोशिश करें कि हम लोग बैठ करके और किस तरह से उर्दू स्कूलों या उर्दू को लेकर या उर्दू से मुताल्लिक़ चीज़ों को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, उर्दू पढ़ने वाले तालिब इल्मों को किस तरह से हम मदद कर सकते हैं। यकीनन अंजुमन और वर्ल्ड एसोसिएशन हमेशा हाजिर है। आप जब आवाज़ देंगे हम लोग लब्बैक कहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि हम आगे जब आप लोगों को आवाज़ देंगे तो आप लोग हम इस आवाज़ पर फिर हमारे साथ होंगे।
آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے. گلزار صاحب کو ایک نئے طرح سے دریافت کرنے کے لیے، ان کو بہت سے ہم لوگوں نے نہیں سنی تھی یہ باتیں ہم لوگ کے علم میں نہیں تھی، ان سے متعلق ہیں. بہت شکریہ قاسم بھائی، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. بہت شکریہ. ایک اور چھپی ہوئی شخصیت ہے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے پیچھے، ہمارے رکن الدین بھائی جو بہت محنت کرتے ہیں، اور رکن الدین بھائی کا نام جو ہے لینا ضروری ہے. کون ہے بے بھائی؟ شک بے شک. کچھ وہ ٹیکنیکل سب کچھ وہ دیکھتے ہیں، سب کچھ رکن الدین بھائی دیکھتے ہیں. بچوں کو اور ریسرچ اسکالر ہیں، ہمارے دوست ہیں JNU کے ریسرچ اسکالر ہیں اور PhD کر رہے ہیں. تو رکن الدین بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ہر پروگرام کو اس طرح سے جو ہے آپ کنڈکٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت محنت سے کرتے ہیں اور بہت تمام مہمانوں کا شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.